السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ تمام کا جو ہے اس اسٹڈی سرکل کے اندر استقبال کرتا ہوں۔ انشاءاللہ جو ہے محترم عبدالصمد عمودی صاحب حدیث ایک تعارف اس عنوان سے جو ہے ہمارے سامنے مخاطب کریں گے۔ محترم عبدالصمد عمودی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی الانبیاء والمرسلین وان العاقبۃ للمتقین۔ قال تعالی فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم ما آتاکم رسول فخذوه وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ صدق اللہ العظیم۔ کل کی ہماری نشست میں کچھ باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی۔ حدیث کے میدان میں امت مسلمہ کے چند اکابرین نے جس طریقے کی خدمات انجام دی ہے، تھوڑا سا اس کا ریکارڈ آپ کے سامنے کل آ گیا تھا۔ اس کو ریوائز کرتے ہوئے پھر آج کا سیشن میں سے جوڑ دیتا ہوں، 5-10 منٹ میں اس کا ریویژن ہو جائے گا۔ کل میں نے عرض کیا تھا کہ عموماً یہ بات کہی جاتی ہے کہ جماعت اسلامی سے وابستہ افراد حدیث کو لے کر ویسے شغف کا مظاہرہ نہیں کرتے جیسا کہ قرآن کو لے کر کرتے ہیں۔ تو اس تعلق سے میں نے آپ کے سامنے چند مثالیں پیش کی تھی کہ جماعت اسلامی سے وابستہ افراد نے علم حدیث میں کس قسم کی خدمات انجام دی ہے اور اس کا آج کی سوسائٹی میں کیا جو ہے مقام ہے، اہمیت ہے، سگنیفیکنس، امپورٹنس۔ ان میں نے نام پیش کیا تھا مولانا فاروق خان صاحب کا، جن کی حدیث پر مختلف 6 ٹائٹلز ہمیں ملتے ہیں، جن میں ایک بڑا کلیکشن ہے جس کے 5 والیومز ہے، کلام نبوت، پھر انتخاب حدیث ہے، اور پھر علم حدیث ایک تعارف ہے، اور مباحث حدیث ہے، اور اسی طریقے سے حدیث کے تدریس کے تعلق سے بھی کتاب ہے۔ جلیل حسن ندوی صاحب کا میں نے تعارف پیش کیا تھا، جن کے 3 کلیکشنز تھے، راہ عمل، سفینہ نجات اور زاد راہ۔ اور ایسے ہی پھر میں نے تعارف پیش کیا تھا رضی الاسلام ندوی صاحب نے احادیث قدسیہ کا جو ہے ترجمہ کیا تھا۔ پھر ایسے ہی ہم دیکھیں تو اس میدان میں خود مولانا مودودی کی بھی کتابیں ہیں۔ کل میں نے مولانا مودودی کی کتابوں کا، ان کا خدمات کا تذکرہ خاص نہیں کیا تھا۔ مولانا مودودی نے لاہور کی ایک مسجد میں بعد نماز عصر ہفتے واری درس حدیث کا سلسلہ چلایا تھا، جس میں وہ مشکات المصابیح کا درس دیا کرتے تھے۔ اس کے 5 چیپٹرز کی تدوین ہو گئی۔ وہ آڈیو ریکارڈ ہوتا تھا اس زمانے میں ٹیپ ریکارڈر کے ذریعے سے، تو ان کیسٹس کے ریکارڈنگز کو کتابی صحف میں ڈھال دیا گیا، تو ویسے 5 جو ہے چیپٹرز ہم کو ملتے ہیں۔ مشہور کتاب الصوم جو کتاب ہے، وہ کتاب الصوم دراصل مولانا مودودی کے دروس حدیث ہی ہے۔ ایسے ہی کتاب فضائل قرآن ہے، اور کتاب الدعا ہے، کتاب الجنائز ہے، جو مشکوات المصابیح کے چیپٹر سے جس کا درس مولانا مودودی دیے تھے۔ اس سے ہٹ کر مولانا مودودی کی رائٹنگز میں احادیث کا انہوں نے جو استعمال کیا تھا، اس کو بعد میں الگ سے کتابی شکل میں کمپائل کیا گیا، تو 7 والیوم میں وہ کلیکشن تیار ہوا، تفہیم الاحادیث۔ تو اس کے کمپائلر میں عبدالوکیل الوی صاحب اور نعیم صدیقی صاحب اور دیگر 2 خالد الوی صاحب وغیرہ جو حصہ لیے تھے، اور کمپائلیشن کو مولانا مودودی نے نظر ثانی کے بعد منظور کر دیا تھا۔ تو تفہیم الاحادیث 7 والیوم میں ہے۔ تفہیم القرآن تو 6 میں ہی ہے، تفہیم الاحادیث 7 والیوم میں ہے، اور ایک بہت بڑا کلیکشن ہے، اور اس کے اندر احادیث کا پس منظر اور شرح آپ سے آپ آتی ہے، ڈیفینیشن ایکسپلینیشن کے ساتھ ساتھ ہم کو ساری چیزیں ملتی ہیں۔ ایسے ہی اگر ہم دیکھیں تو عنایت اللہ سبحانی صاحب کا میں نے کل تذکرہ کیا تھا کہ کیسے ان کو تدریس حدیث کی اجازت حاصل ہے، خود پڑھے اور پھر دوسروں کو پڑھانے کی بھی پرمیشن کی ملے۔ پھر میں نے ایسے ہی تذکرہ کیا تھا کہ ان لوگوں کے علاوہ اگر ہم دیکھیں تو پاکستان کے عالم دین اقبال گیلانی کا میں نے نام لیا تھا۔ اقبال گیلانی کے علاوہ یہاں ہندوستان سے جماعت اسلامی سے الگ ہو گئے تھے آخری وقت میں، لیکن دل سے بہت چاہتے تھے، شمس پیر زادہ صاحب، تنویر الحدیث، جواہر الحدیث، ان کی جو کلیکشنز میں نے تذکرہ کیا تھا۔ اور اب اس سے ہٹ کر آتے ہیں اس سے آگے، جماعت اسلامی کے جو تعلیمی ادارے تھے، یہ تھوڑا سا میں آج اضافہ کر رہا ہوں۔ یعنی جماعت اسلامی کی مرکزی درسگاہ ہوتی تھی، جہاں پر منتخب افراد کو کورس پڑھوایا جاتا تھا۔ اس کورس میں حدیث بطور سبجیکٹ پڑھایا جاتا تھا، اور مولانا ابو اللیث اصلاحی صاحب اس میں لوگوں کو حدیث پڑھایا کرتے تھے۔ مولانا ابو اللیث اصلاحی ندوی امیر جماعت بھی تھے، تو وہی لوگوں کو درس حدیث پڑھاتے تھے۔ ان اسٹوڈنٹس میں عبد الباری ندوی آگے جا کر شبنم سبحانی کے نام سے مشہور ہوئے،
ان میں حامد القاف صاحب بھی ایک اسٹوڈنٹ تھے، ان میں مولانا جلال الدین عمری صاحب بھی ایک اسٹوڈنٹ تھے، ان میں ابھی حالیہ کچھ دن پہلے انتقال ہوا وحید الدین خان صاحب، وہ بھی اس مرکزی درسگاہ کے اسٹوڈنٹ رہے ہیں۔ پھر بعد میں وہ مرکزی درسگاہ کسی وجہ سے بند ہو گئی تھی، پھر عبداللہ انصاری صاحب نے اس کا ریوائول کر کے اسے انسٹیٹیوٹ آف اسلامک اسٹڈیز کے نام سے پھر سے جو ہے جاری کیا، اور ابھی وہ مرکز میں چل رہی ہے۔ تو وہاں پر آج جو مرکز میں چل رہا ہے انسٹیٹیوٹ، اس میں بھی حدیث ایک سبجیکٹ ہے، اور اس کے اندر مشتاق تجاروی صاحب اور جو ہے رفیق نظامی صاحب حدیث کا درس دیے ہیں، اور ابھی بھی 2 اساتذہ حدیث جو ہے وہاں پر پڑھاتے ہیں، جس میں بخاری اور ترمذی سلیبس کا حصہ ہے۔ تو یہ ساری باتیں جڑی ہوئی جو تھی جماعت کی خدمات کی، وہ آ گئی تھی۔ 17 ایسے ٹائٹلز ہے جس کو جماعت اسلامی کا پبلشنگ ہاؤس حدیث کے میدان میں چھاپتا ہے، پرنٹ کرتا ہے۔ پھر اس کے ٹرانسلیشن اگر ہم دیکھیں تو اردو ٹرانسلیشنز کی یا کلیکشنز کی بات تھی، انگلش میں اگر ہم دیکھیں تو ایسے جو ہے 8 ٹائٹلز ہے جو جماعت اسلامی چھاپتی ہے حدیث کے میدان، 5 ٹائٹلز ہے ایسے جو جماعت اسلامی چھاپتی ہے۔ تو جو الزام لوگ لگاتے ہیں کہ شغف نہیں رکھتے، غفلت برتتے ہیں، تو ایسا نہیں ہے۔ ہاں، ہم یہ بول سکتے ہیں کہ کمپیریٹیولی اس کا پرپورشنیٹ پورشن شاید تھوڑا کم ہوگا، مگر غافل نہیں ہے۔ ہاں، یہ ضرور ہے کہ جتنا تقاضا ہے دین سے وابستگی کا، قرآن سے وابستگی کا، شاید اس میں کچھ کمی ہے، اور وہ کمی تو رہتی ہی ہے، وقت کا، حالات کا، مختلف ریزنز اس کے جو ہے۔ اب آتے ہیں آج کے تعلق سے، اس میں جو اضافے مجھے کرنا ہے۔ کل میں نے تذکرہ کیا تھا کہ کیسے ابتداءً صحابہ نے احادیث کو ریکارڈ کیا، جس کے اندر عبداللہ بن عمرو بن العاص کے 6000 پلس احادیث، ابو ہریرہ کے جو ہے 5000 پلس احادیث، انس بن مالک کے 1000 پلس احادیث، عائشہ صدیقہ کے 1000 پلس احادیث رضی اللہ عنہم اجمعین۔ تو یہ سارے ریکارڈ میں تھے، ان میں کے کچھ حصے جو تھے ریٹن اسکرپٹ میں مل گئے، جیسے صحیفہ ہمام بن منبہ، یہ عبداللہ بن عمرو بن العاص کا بھی ایک ریکارڈ، 2 ریکارڈ ایسے مل گئے تھے۔ تو ان ریکارڈز کو جمع کرنے والے جو ریسرچرز ہیں وہ بتاتے ہیں کہ ایک تو حمید اللہ صاحب تھے، صحیفہ حمام کو ڈسکور کر کے لائے وہ، اور دوسرا جو ریکارڈ تھا عبداللہ بن عمر سے، یہ مصر کے عالمین کو ملا تھا، وہ جامع ازہر کے، تو لوگوں نے اس کی تصحیح کر کے پھر اس کو جو ہے پرنٹ کیا۔ ان سے ہٹ کر جو بڑے کلیکشنز تھے حدیث کے، ٹائم پیریڈ کے حساب سے امت کا اسپیسیفیکیشن چینج ہوتا رہا۔ ابتداءً وہ خدمات قرآن سے جڑی ہوئی تھی، اور پھر اس کے بعد ان کی خدمات جو ہے فقہ پہ فوکس کرتے رہی، یہاں تک کہ 250 ہجری کا جو پیریڈ تھا، وہاں سے ہم دیکھتے ہیں کہ حدیث پرائم فوکس میں آ گئی، اور پھر اگلے 500 سال تک تقریباً حدیث پہ ہی ہم خدمات انجام دیتے رہے، اور اس پیریڈ میں بہت سارے کام ہوئے۔ تو اب تدوین حدیث کو لے کر علماء جو بیان کرتے ہیں، 7 اس کے جو ہے سٹیج بنائے جا سکتے ہیں۔ ابو زہرہ مصری ایک بہت مشہور عالم گزرے ہیں۔ ابو زہرہ مصری اپنے کنٹروورشل بیانوں کے لیے بھی جو ہے جانے جاتے ہیں، دوسرا یہ کہ وہ ڈیپ انسائٹ ریلیجس نالج کے لیے بھی جانے جاتے ہیں۔ تو ابو زہرہ مصری انٹرنیشنل سیمینارز وغیرہ میں جب ایڈریس کرتے تو ان کو صدارت کے لیے بلایا جاتا تھا، گیسٹ کے طور پہ بلانے کے بجائے۔ تو بہت معروف عالم مصر کے، ان کا یہ ڈسکرپشن ہے کہ علم حدیث کی خدمات کو سمجھنے کے لیے اس کو آپ 7 اسٹیجز میں جج کر سکتے ہیں۔ اب اسی سے اتفاق کرتے ہوئے دوسرے علماء نے بھی مانا کہ ہاں ٹھیک ہے، کمپائلیشن آف حدیث کا جو پروسیس جو امت میں گزرا ہے 1400 سالوں کی تاریخ میں، اس کو ہم 7 اسٹیجز میں سمجھ سکتے ہیں۔ تو یہ کلاسیفیکیشن حدیث سے ہٹ کر تفسیر میں، فقہ میں بھی شامل ہوگی۔ یعنی اگر ہم تفسیر کے ڈیولپمنٹ کو دیکھیں گے تو اس کی کلاسیفیکیشن میں بھی اسٹیجز بنیں گے، فقہ کے اندر دیکھیں گے تو اس کے بھی جو ہے کمپائلیشن کلاسیفیکیشن کے اسٹیجز ایسے ہی بنیں گے۔ تو پہلا دور وہ دور ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود صحابہ کے درمیان جو ہے موجود تھے، اللہ کی طرف سے سرکاری شارح تھے دین کے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ ارشاد فرماتے وہ سنت اور حدیث کے طور پر جو ہے ریکارڈ میں آ جاتا تھا۔ تو سنت میں پریکٹیکل ایسپیکٹ لائف کے زیادہ ہے، عملی طور پہ ہم جو کرتے ہیں وہ چیزیں زیادہ ہے، اور حدیث میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ اوریٹری سیئنگس ریکارڈ میں جو آتی ہے وہ چیزیں زیادہ آتی ہے۔ ان 2 کے علاوہ میں اکثر اپنی گفتگو میں کہا کرتا ہوں کہ دنیا میں کوئی شخصیت بہت بڑی ہے تو اس کی تعریف میں ہم بولتے ہیں کہ بھائی یہ شخصیت اتنی بڑی ہے کہ اگر وہ بول بھی دیے تو قانون بن جاتا، مگر ہمارے نبی کی ذات تو اس سے بھی بڑی ہے کہ نئے بولے خاموش بھی رہے تو قانون بن جاتا۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خاص اعزاز ہے، ایک خاص مقام ہے کہ آپ کے سامنے کوئی عمل ہو رہا ہو اور آپ خاموشی اختیار کریں، دیٹ ول بیکم اے لا، قانون بن جاتا ہو۔ ایسی ساری باتوں کو تقریری حدیث کے طور پر ریکارڈ میں لایا گیا۔ یعنی 3 اقسام ہوتی ہیں، جس میں قولی حدیث ہے، عملی حدیث ہے، تقریری حدیث ہے۔ کسی اور کے عمل کو اللہ کے نبی نے جاری رہنے دیا، کیونکہ آپ لا کے اسٹیبلشمنٹ کے فریضے پہ فائز تھے، تو اس حیثیت میں آپ کا یہ کام تھا کہ کوئی چیز غلط دیکھتے تو اسے فوراً روکتے، اصلاح کرتے، اور آپ نے ہونے دیا تو اس کے معنی یہ ہے کہ وہ ویلڈ ہے، لیگل ہے، اس کے اوپر عمل کرنا جائز ہے اس حیثیت میں۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو احادیث ڈکٹیٹ کیا کرتے تھے، تو جیسا کاتبین قرآن ہے ویسے ہی کچھ کاتبین وحی کے علاوہ کاتبین حدیث ملتے ہیں۔ مثال کے طور پہ میں 2-4 سیرت کے مشہور واقعات کی طرف توجہ دلاتا ہوں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہجرت کر کے مدینہ آئے تو وہاں پہ ایک معاہدہ لکھا گیا باضابطہ، اور اس معاہدے کے تحت یثرب میں بسنے والے قبائل اللہ کے نبی کو اپنا لیڈر مان لیے، اور آپسی ڈسپیوٹ میں آپ کو اپنا جو ہے حکم آربیٹریٹر بھی قبول کر لیے۔ تو اوس، خزرج اور اہل کتاب کے قبائل بھی اس کے اندر جو ہے اتفاق کر لیے تھے۔ اس معاہدے کو لکھنے والے کاتبین موجود تھے صحابہ، جن کو اللہ کے نبی نے لکھوایا تھا باضابطہ۔ میثاق مدینہ کے نام سے وہ ریکارڈز میں ہمیں ملتا ہے بہت ساری سیرت کی احادیث کی کتابوں میں۔ تو میثاق مدینہ میں جو شروط تھی، جو ٹرمز لکھے ہوئے تھے، اس کا بہت اچھا ڈسکرپشن آپ کو ملتا ہے۔ ایک کتاب ہے، اس کا نام ہے سیرت ابن ہشام۔ تو وہ تو ذرا ایبریجڈ ورژن میں لکھی گئی تھی سیرت ابن ہشام، بعد میں اس کی ان ڈیٹیل شرح لکھی گئی روضۃ الانف۔ تو روضۃ الانف میں اس میثاق مدینہ کے سارے کلاس ریکارڈ کے اندر آ گئے۔ بعد میں حمید اللہ صاحب اس پہ ریسرچ کر کے اس کو جو ہے فرسٹ ریٹن کانسٹیٹیوشن کے طور پر بھی پیش کرتے ہیں۔ تو اس پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شرائط ڈکٹیٹ کروائے تھے لوگوں سے آپس میں گفتگو کرنے کے بعد، اور پھر جس کو جو ہے لکھوایا گیا، تو ہمیں کتابوں میں ملتا ہے کہ اس کے کاتبین میں زید بن ثابت ایک صحابی تھے، سعد بن معاذ ایک صحابی تھے، جو کہ اس معاہدے کے لکھنے کے ٹائم پر موجود تھے، اور دوسرے قبائل کے سرداروں نے دستخط کیے۔ اب حدیبیہ کا موقع ہم دیکھتے ہیں، تاریخ کا ایک اور بڑا موقع ہے وہ، جہاں پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ریٹرن ڈرافٹ تیار کروایا اور سیدنا علی اس کے کاتب بنے۔ اور یہ قرآن نہیں لکھی جا رہی تھی، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات لکھے جا رہے تھے کہ ان شرائط کو لکھو جس سے ہم قریش کے ساتھ میں یہاں پر آج ایک ٹریٹی سائن کریں گے۔ ایسے پھر اس کے فوری بعد جیسے ہی وہ معاہدہ ہوا تو فرصت اللہ کے نبی کو تھوڑا میسر آئی، اور آپ نے بادشاہوں کو خطوط لکھوائے۔ تو ان بادشاہوں کو خطوط لکھوانے کے لیے بھی آپ نے پھر سے زید بن ثابت کو جو ہے بلایا تھا، کیونکہ وہ اچھا لکھا کرتے تھے۔ اور بھی دیگر صحابہ تھے جن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم احادیث ڈکٹیٹ کروا کے لکھواتے تھے، جن میں ہم دیکھتے ہیں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو باتیں سنتے تھے ابتداً تو اس کے بائی ہارٹ کرتے تھے، لیکن بعد میں پھر وہ ریکارڈ میں اس کو ڈھال بھی لیتے تھے، لا کر سنا بھی دیتے تھے، تاکہ اگر کوئی بات بدلنی ہے تو اس کا کریکشن ہو جائے۔ پھر عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں، عمر ابن خطاب کے بیٹے کے بارے میں یہ آتا ہے، اور عبداللہ بن عمرو بن العاص کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بھی اپنے ریکارڈز لا کر اللہ کے نبی کے پاس کریکشنز کروا لیتے تھے۔ تو یہ جو الزام منکرین حدیث کی طرف سے لگتا ہے کہ حدیث کا کمپائلیشن تو 250 ہجری یعنی 300 سال کے بعد میں کچھ ہو رہا ہے، تو ابتداً تو حدیث تو ریکارڈ میں آئی نہیں تھی، ڈاؤٹ فل ہے، اس کو چھوڑ دو، صرف قرآن کو پڑھو۔ تو کل میں نے ایک لاجیکل آنسر اس کا دیا تھا کہ جن صحابہ کے ذریعے سے ہم کو قرآن پہنچا روایتاً، انہی صحابہ کے ذریعے سے حدیث بھی پہنچتی ہے۔ ایک کو قبول کرنے میں ہم سیلیکٹیو ہو جاتے ہیں اور دوسرے حصے کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں، وہ تو لاجک تھی۔ اب یہاں اگر ہم دیکھیں تو یہ تو فیکٹ ہوگا کہ وہی صحابی جہاں وہ کاتبین وہی کی حیثیت میں قرآنوں کو لکھتے ہیں، بائی ہارٹ کرتے ہیں، پہنچاتے ہیں، حدیثوں کو بھی لکھنے والے تھے، اس کو بھی بائی ہارٹ کرتے تھے، اس کو بھی پہنچاتے تھے۔ تو اس ریکارڈ کے لکھنے والوں میں 6-7 صحابہ زیادہ مشہور اس لیے ہو گئے کہ ان کی روایات کا نمبر بڑا ہو گیا۔ میں نے ابھی ابتدا میں کچھ نام لیے، جیسے ابو ہریرہ کا نام لیا، اور عبداللہ ابن عمرو بن العاص کا نام لیا، عبداللہ ابن عمر کا نام لیا، انس بن مالک کا، بی بی عائشہ کا، کہ ان کی روایات ہزاروں کے ڈیجٹس میں جاتی ہے، وہ 3 ڈیجٹ ہو جاتی ہے، 4 ڈیجٹ ہو جاتی ہے۔ اس سے ہٹ کر اور بھی صحابہ ہے، تو روایت کرنے والے صحابہ کتنے ہیں؟ تو 1400 صحابہ ہے جن سے حدیث ریکارڈ میں آئی ہے، راوی کی حیثیت میں 1400 صحابہ ہے۔ حدیثوں کے ذریعے سے جن اصحاب کے نام ہمیں ملتے ہیں وہ تو 4000 ہوتے ہیں،
مگر وہ ہوتا کیا، ایک صحابی حدیث بیان کرتے ہوئے اس کے ڈسکرپشن میں 2-4 کا نام بیان کر دیں گے، فلاں فلاں کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا تھا، ان کا یہ واقعہ تھا، صحابی کا نام لے کے اس پر اللہ کے نبی نے فرمایا تھا۔ تو ایسے ڈسکرپشن میں 4000 صحابہ کے نام مل گئے، اور 1400 تو خود راوی ہے، یعنی اللہ کے نبی کے کسی قول کو انہوں نے کنوے کیا دوسروں تک۔ یہ فرسٹ پیریڈ تھا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیریڈ سے جو ہے یہ لوگ راوی بن گئے۔ پھر خلافت راشدہ کا جب پیریڈ آتا ہے تو اس پیریڈ میں کچھ لوگوں کو اجازت تھی کہ وہ لوگوں کو حدیث کی تعلیم دے سکتے تھے۔ جیسے سیدنا عمر نے ابو ہریرہ کو اجازت دی ہوئی تھی کہ آپ جمعہ کے دن لوگوں کو حدیث بیان کریے۔ تو جمعہ کے دن سیدنا عمر کے آنے سے پہلے، یعنی خطبہ شروع ہونے سے پہلے یہ تقریر ہوتی تھی، اور ابو ہریرہ اپنے احادیث لوگوں کو سنایا کرتے تھے۔ وہ بہت لمبے عرصے تک وہ سلسلہ چلا، بنو امیہ کی جو ہے حکومت قائم ہونے تک بھی وہ ایسے ہی لوگوں کو حدیث سنایا کرتے تھے۔ ایسے ہی ہم دیکھتے ہیں کہ بی بی عائشہ کے تو باضابطہ کلاسز ہوتی تھی، ان کلاسز میں آ کر لوگ جو ہے سیکھ کر جاتے تھے۔ اس میں شہاب الزہری کا نام آتا ہے، عروہ بن زبیر کا نام آتا ہے کہ وہ آ کر ایز اے اسٹوڈنٹ ان سے سیکھ کر جاتے تھے۔ ایسے ہی عبداللہ ابن عمر کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے پاس بھی کلاس ہوتی تھی، تو ان کے ایک آزاد کردہ غلام تھے، نافع نام آتا ہے کتابوں میں، اور جو ہے نافع کے علاوہ اور 2 لوگ تھے جو آ کر ان کے پاس میں لکھتے پڑھتے تھے، سیکھتے تھے۔ تو یہ سلسلہ صحابہ کے دور میں، خلافت راشدہ کے دور میں بھی جاری رہا، اور بڑی تعداد میں لوگ جو ہے احادیث یاد کرتے تھے، ریکارڈ کرتے تھے۔ البتہ یہ ہے کہ وہ پیریڈ ایسا نہیں تھا جب آج کے انداز میں ہم کیٹیگرائزیشن آف سائنسز دیکھتے ہیں، ویسا انداز نہیں تھا۔ ابھی تو سائنس کو ہم نے پورا کلاسیفائی کر دیا کہ یہ ہیومینٹیز ہوگا، یہ آرٹس ہوگا، یہ جو ہے پیرامیڈیکلز ہوگا، میڈیکل ہوگا، یہ ٹیکنالوجیکل ہوگا۔ تو ایسے ڈسکرپشن کے ساتھ میں کلاسیفیکیشن نہیں ہوا تھا۔ جاننے والے پالی میتھس ہوتے تھے، ایک نہیں کئی سبجیکٹ کے جاننے والے ہوتے تھے، تو سیکھنے والا ایک آدمی کے پاس آ کر کئی فنون ایٹ اے ٹائم سیکھتا تھا۔ تو یہی بی بی عائشہ فقہ بھی سکھائے گی، یہی بی بی عائشہ قرآن بھی سکھائے گی، یہی بی بی عائشہ حدیث بھی سکھائے گی۔ ایسے ہی ابو ہریرہ کے پاس پہ لوگ جائیں گے تو وہ قرآن کے بارے میں بھی بولیں گے، اور وہ جو ہے فقہ کے بارے میں بھی بولیں گے۔ تو ایسے میں 2 لوگوں کو اسپیسیفکیشن مل گیا کہ یہ خاص طور پہ حدیث میں مہارت رکھتے ہیں۔ ایک تھے عبداللہ ابن عمر، اور دوسرے تھے ابو ہریرہ، جن کو حدیث کے لیے خاص مقام مل گیا تھا، اور دین سیکھنے کے لیے، دین ٹائٹل دین بنے گا، یعنی قرآن حدیث نہیں، دین سیکھنے کے لیے عائشہ کے پاس جاتے تھے، جو کہ ایک بہت معروف حدیث تھی بی بی عائشہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں، جو آتی ہے کہ اگر تم کو موقع ملے تو اس گوری چٹی سے تم 1/3 جو ہے 2/3 دین تم سیکھ سکتے ہو۔ بلکہ عربی متن میں جو لفظ آیا ہے حمیرہ، تو عرب میں اگر گورا ہے کوئی آدمی تو اس کو ابیض نہیں بولتے تھے، وائٹ نہیں بولتے تھے، بلکہ اس کو جو ہے حمیرہ بولتے تھے، احمر۔ اسود یعنی کالا، نیگرو، اور اس کے اپوزٹ اسود کے ڈکشنری کے حساب سے احمر۔ تو وہاں پر بی بی عائشہ کی جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تعریف کرتے بولے کہ اس کو جو سیکھنے کا موقع ملا ہے، وہ روایات ان کا جو ہے 2/3 ہے، 2/3 ان کے ذریعے سے لوگوں کو ملتا ہے۔ تو اس حساب سے اب بعد میں پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے جو تلامذہ تھے وہ آگے کے لوگوں کے لیے ٹیچر بن گئے۔ پھر تیسرا جو اسٹیج تھا وہ تابعین، تبع تابعین کا پیریڈ ہے۔ کل میں نے تذکرہ کیا تھا کہ فرسٹ آفیشیل حدیث کا ریکارڈ اسی ٹائٹل کے ساتھ، یعنی سبجیکٹ اسپیسیفیکیشن کرتے ہوئے تیار کرے اور حکم دینے والے تھے عمر بن عبدالعزیز۔ تو عمر بن عبدالعزیز نے جب حکم دیا تو ابو بکر بن حزم ایک مشہور تابعی تھے، ابو بکر بن حزم نے وہ ریکارڈ جو ہے حاصل کیا اور بھیج دیا۔ تو شہاب الزہری جو کہ بی بی عائشہ کے اسٹوڈنٹ تھے، انہوں نے بھی اپنا ریکارڈ حجاز میں کمپائل کروا کر جو ہے بھیجا۔ ایسے ہی عبد الرحمن ایک صاحب تھے مدینے میں، انہوں نے اپنا ریکارڈ کمپائل کروا کر بھیجا۔ تو عبداللہ بن عمرو بن العاص کا ریکارڈ ایجپٹ سے آیا، عبد الرحمن صاحب کا ریکارڈ مدینے سے آیا، اور شہاب الزہری کا ریکارڈ مکے سے آیا۔ یہ عمر ثانی کے حکم پہ ہوا۔ تو اس پیریڈ میں کچھ لوگوں کو اپوائنٹ کیا جاتا تھا کہ وہ مسجد میں لوگوں کو دین کی تعلیم دے۔ تو اس دین کی تعلیم میں جو ڈسکرپشنز کتابوں میں ملتے ہیں، لوگوں کو قرآن پڑھوائی جاتی تھی، لوگوں کو حدیث بھی پڑھوائی جاتی تھی، لوگوں کو فقہ بھی پڑھوائی جاتی تھی، لوگوں کو عربک پوئٹری بھی پڑھائی جاتی تھی۔ سیدنا عمر کے زمانے سے جو ہے یہ چیز شروع ہوئی تھی کہ عربک لینگویج بھی لوگوں کو پڑھاؤ۔ اگر لینگویج کا اچھا ذوق رہے گا تو آگے جا کر ان کی لنگوسٹک اسکلز کا اظہار ہوگا، دعوت و تبلیغ میں اس سے فائدہ ملے گا۔
اس کے نتیجے میں ہم دیکھتے ہیں کہ جاہلیت کے زمانے کے شعراء کا کلام بھی پڑھایا جاتا تھا تاکہ لوگوں کو اچھے برے کی تمیز کے لیے ایک مثال سامنے آ جائے. جیسے اگر کوئی شاعر ایسا شعر بیان کرتا ہے جس میں کفر ہے، شرک ہے، اس کا ریکٹیفیکیشن کون کرے گا؟ تو صحابی وہ سنائیں گے شعر، دیکھو اس شعر میں یہ کفر ہے، اس شعر میں یہ شرک ہے، اس شعر میں یہ فحش بات آ گئی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسے اصطلاحات استعمال کرنے سے منع کیا گیا تھا، تو اس کو اوائڈ کرو. تو یہ تعلیم کا انداز تھا، اس سے لوگ سیکھا کرتے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ فورتھ پیریڈ آتا ہے، تو 200 ہجری کے آس پاس سے شروع ہوگا. بنو امیہ کی حکومت ختم ہوئی، بنو عباس ڈومیننٹ ہو گئے ہیں. اور یہ وہ پیریڈ ہے جب بیت الحکمہ بن رہا ہے، دارالترجمہ تیار ہو رہا ہے. بغداد سینٹر آف کلچر اینڈ سویلائزیشن بھی ہے، سینٹر آف نالج بھی ہے. 4 بڑے شہر تھے جس کو سینٹر آف نالج کا جو ہے مقام مل گیا تھا. کل اس پوائنٹ پہ میں رکا تھا. 4 بڑے شہر سینٹر آف نالج بن گئے تھے، مکہ، مدینہ اور کوفہ اور بغداد. کچھ لوگ درمیان میں بصرہ کا نام بھی لیتے ہیں، دمشق کا نام بھی لیتے ہیں، لیکن ابتداً حدیث کو لے کر دمشق اور بصرہ میں کوئی خدمات نہیں ہوئی. بعد میں 5th اسٹیج سے جو ہے وہاں پر بھی ہم کو بڑے اسکالرس ملتے ہیں. فورتھ پیریڈ 200 ہجری کے آس پاس سے شروع ہوتا ہے، اور اس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے تابعین حدیث کے استاد کے طور پر مشہور ہوتے ہیں، جن میں ہم دیکھتے ہیں حسن بصری کا نام آتا ہے، حماد کا نام آتا ہے، جن میں مالک بن انس جو کہ مشہور فقیہ ہے. اور ایسے ہی ہم دیکھتے ہیں کہ امام مالک بن انس کے علاوہ سفیان ثوری ہے، اور اسحاق ابن راہیہ کا نام بھی آتا ہے، اور ربی بن صبیح کا نام بھی آتا ہے. تو اس قسم کے تابعین تبع تابعین کا یہ پیریڈ تھا. 5واں دور ہے، جیسا کہ کل میں نے ڈیفائن کیا تھا کہ 6 میجر کمپائلرز آف حدیث کا یہ پیریڈ ہے، 5th پیریڈ، جس کے اندر امام بخاری، امام مسلم، امام ترمذی یہ نان عرب ایریاز سے آ کر حدیث کے ایکسپرٹ ہوئے. امام بخاری تو فارسی تھے، امام مسلم تھے تو عربی النسل، لیکن پیدائش اور ان کا جو ہے ابتدائی تعلیم وغیرہ وہ سب نیشاپور میں تھی. ایسے ہی امام ترمذی کا معاملہ ہے، ترمذ سے وہ آ کر جو ہے وہاں پر سیٹ ہوئے تھے. اور پھر امام ابو داؤد ہے، امام ابن ماجہ ہے، اور امام نسائی ہے. یہ لوگ بھی جو ہے عرب کے اندر بہت اپنا مقام بنانے میں کامیاب ہے. اپنا اپنا ان کا پیریڈ تھا. تو 6 لوگوں میں جو سب سے آخر میں جن کا انتقال ہوا وہ جو ہے ابن ماجہ ہے. 279 ہجری کے قریب ان کا انتقال ہوتا ہے. ان سے تھوڑا پہلے امام نسائی کا انتقال ہوا، اور 75 ابو داؤد کا بھی شاید وہی 75 ایئر ہے، اور انتقال میں بخاری پہلے ہے، پھر مسلم ہے. تو یہ کلیکشنز کا بھی کل میں نے ڈسکرپشن دیا تھا تھوڑا سا، کہ جامع بخاری جو ہے صحیح البخاری یا جامع مسلم صحیح المسلم کے طور پر اس کا کیا جو ہے انداز رہتا. اور ترمذی کا نام تو جامع رکھے، لیکن ان کا پیٹرن جو تھا وہ فقہ کے حساب کا تھا. اور پھر سنن تو پورا کا پورا فقہ کے پیٹرن پہ ہی ہوتی ہے. یہ بات کل کی کلاس میں بھی، کل کے سیشن میں بھی آئی تھی. پھر مزید یہ ہوا کہ یہ جو 6 کمپائلرز ہیں، یہ لوگ صرف کتاب کمپائل نہیں کیے، یہ لوگ درس حدیث دیا کرتے تھے. ان کی بڑی مجلس سجتی تھی، شہزادے بھی آ کر بیٹھا کرتے تھے. امام مالک بن انس کے پاس میں تو ہارون رشید، مامون رشید پڑھنے جاتے تھے، باضابطہ ریکارڈز میں آیا ہے. ویسے ہی بعد میں جب یہ محدث مشہور ہوئے، احمد بن حنبل کا درس بہت مشہور ہو گیا تھا بغداد میں، لوگ ان کے درس میں جا کے بیٹھتے تھے. امام بخاری کا مشہور ہو گیا تو پھر ان کا، تو یہ سارے پرائیویٹ اسکولز تھے، ان میں سے کوئی بھی سرکاری اسکول نہیں تھا. گورنمنٹ آفر بھی دی کہ ہم آپ کو جو ہے پیٹرونیج کریں گے، افیلیشن ہمارے سے آپ کر لو. تو وہ لوگ بولے کہ سرکار کی امداد سے ہم دین کی خدمت کرنا نہیں چاہ رہے، کیونکہ پھر ایک بار ان کا کچھ بھی ہم کو مل گیا فیور، تو بعد میں پھر ان کا انٹرفیرنس بھی آئے گا. کل کے جنہوں نے کچھ ڈکٹیٹ بھی کرنا چاہتے، تو وہ ڈکٹیشن کو ہم فالو کرنا نہیں چاہتے، اس لیے ہم اپنے طور پہ خدمات انجام دیں گے. اب دیکھیے مولانا مودودی نے اپنی ایک کتاب خلافت و ملوکیت میں ایک چیپٹر لکھا ہے، امام ابو حنیفہ کا اصلی کارنامہ. کتاب تو تھی خلافت ختم ہوئی ملوکت قائم ہوئی کے اوپر، جس میں وہ بتا رہے ہیں کہ کیسا خلفاء کے قائم کیے ہوئے مثالوں کو، سسٹم کو آلٹر کر کے، چینج کر کے اس کو ایک مونارکی کے اندر چینج کیا گیا. تو اس سے ڈائریکٹ ریلیشن شپ تو نہیں دکھتا، لیکن اس پہ انہوں نے اس کا ریلیشن اپنی کتاب کے اندر یہ بتایا کہ علمی طور پر جب حکمرانوں کا ظلم زیادتی بڑھ جاتی ہے تو رک جاتی.
अरे बनाए तो देते ना, जिसका उसको दे दो, मीठा नहीं खाते क्या? ऐसा क्यों करते हैं आप? पहले और नहीं होना आप। रहमान साहब आपका माइक बंद करिए। मोदी साहब का भी माइक म्यूट हो गया। जुबान मंदी से सब मुतासिर हो जा रहे हैं। तो मैं अर्ज कर रहा था कि मुल्कियत नहीं चाहती कि लोग ओपनली वर्बल कम्युनिकेशन में हुकूमत की क्रिटिसिज्म का काम करें, तो लिहाजा पाबंदियां रहते। तो इमाम अबू हनीफा ने अपने पैसे से, अपने खिदमात और कंट्रीब्यूशन से उस मौके पर दीन का तहफ़्फ़ुज़ किया। उनका वो जो ग्रुप था, पैनल ऑफ स्कॉलर्स, जिसमें बैठकर वो इज्तिहाद करते थे, 60,000 ज्यूरिस्टिक इश्यूज का जो है उन्होंने वहाँ पे ओपिनियन जो है रिजर्व करवाया था। तो ये वो सारा काम उनके जेब खर्च, अपने जो है पॉकेट मनी से हुआ। उनकी अपनी जो है जो आमदनी थी टेक्सटाइल से, उससे हुआ वो। हुकूमत की इमदाद उन्होंने नहीं ली थी इस काम के लिए। तो ये बड़ा कारनामा था कि जब हुकूमत तवज्जो नहीं दे रही दीन को प्रिजर्व करने के लिए, तो उलमा ने प्राइवेट हैसियत में दीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कुछ खिदमत अंजाम दी। ये है वो जिसकी वजह से अबू हनीफा को लोग जो है इमाम आज़म का टाइटल भी देते हैं, तारीफ़ भी करते हैं। इस तरीके से उनके शागिर्दों को भी उन्होंने ट्रेन किया था कि फ्यूचर में जब कभी भी ज़रूरत पड़ेगी, तो वो लोग जो है दुनिया की रहनुमाई के लिए हदीस बयान करने के काबिल रहे। तो मोहम्मद बिन हसन शैबानी और अबू यूसुफ का कल मैंने तज़किरा किया, साहिबैन, इन लोगों ने अपने रिकॉर्ड जब पेश किए, तो इनके कलेक्शन थे तो नहीं हदीस पर, लेकिन हदीस का डेरिवेशन बकसरत था। दोनों की जो किताबें हैं, एक की किताब टैक्सेशन पे है अबू यूसुफ साहब की, और मोहम्मद बिन हसन साहब की किताब जो है वो रेवेन्यू पे है, किताबुल अम्वाल और किताबुल खराज। तो किताबुल अम्वाल में, किताबुल खराज में उन्होंने कैलकुलेशंस के लिए अहादीस और कुरान से ही इस्तेदलाल किया। उश्र और खुम्स के मसाइल कैसे होंगे, ज़कात का कैलकुलेशन कैसा होगा, दिरहम दिनार की जब प्यूरिटी के अंदर चेंज आएगा तो उसका परसेंटाइल कैसा निकाला जाएगा, ऐसी चीज़ों की डिस्क्रिप्शन है किताबुल अम्वाल में, किताबुल खराज में। हुकूमत को तैयार करके दिए रेवेन्यू जनरेशन के लिए, टैक्सेशन के लिए। तो ये अबू हनीफा सिखाए थे उनको, तो इसीलिए तो वो हदीस से लॉ डिराइव करना सीख पाए और इस्तेमाल किए। फिर हम देखते हैं कि फुक़हा ने जिस तरीके से हदीस को एज़ ए सोर्स ऑफ लॉ के डिस्क्राइब किया है, वो बहुत ही जो है गैर मामूली उनकी जो है खिदमत है, जिसकी वजह से लोग अब हदीस से कभी गाफिल नहीं हो सकते। एक हाथ में कुरान होगी तो दूसरे हाथ में हदीस भी बाय डिफ़ॉल्ट होगी। कोई एक चीज़ भी छोड़ देंगे तो बात पूरी नहीं हो सकती। दोनों को मिलाकर दीन मुकम्मल होगा। फिर हम देखते हैं कि 6th स्टेज जब आता है, तो मेजर कलेक्शन से डिराइव करके सेकेंडरी कलेक्शन तैयार करना शुरू कर दिया। तो कल मैंने तज़किरा किया था 10 बड़ी किताबों का, उसमें से 7 किताबें तो इब्तिदाई कलेक्शन के तौर पे मशहूर थी। बाद की जो किताबें थी वो सेकेंडरी कलेक्शंस में आती है, बल्कि 8, मुस्नद इमाम अहमद और मुवत्ता इमाम मालिक और सिहा सित्ता, ये 8 हो गए, ये प्राइम बुक्स थे। इनके बाद मिशकात का मैंने कल तज़किरा किया, ये डिराइव्ड है। यानी खतीब बगदादी को अपने तौर पर हदीसें जमा करने के लिए वो टाइम नहीं मिलेगा। बाय डिफ़ॉल्ट है कि वो जिस पीरियड में काम कर रहे हैं, वो पीरियड 600 हिजरी के आस-पास का है, तो उससे पहले बहुत सा काम हो के है। अब ये इनिशिएटर ग्रुप में तो नहीं आ सकते। लिहाजा ये जो है उसकी 3rd जनरेशन बनते हैं हदीस के कंपाइलर्स में। और फिर ऐसे ही हम देखते हैं कि मोहम्मद बिन हसन शैबानी ने भी एक के बजाय 2-3 स्कूल ऑफ थॉट से, इस थॉट से जो है सबक हासिल किया था। इमाम मालिक से भी पढ़े थे, अबू हनीफा से भी पढ़े थे, सुफियान सौरी से भी पढ़े और अ, हसन बसरी से भी पढ़े। तो उनके कलेक्शन में भी फिर ये आपको हमा मशरब, हमा रंगी नज़र आएगी। तो इस पीरियड में जहाँ सेकेंडरी कलेक्शन जमा होना शुरू हुए थे, तो यहाँ पर प्रिंसिपल बेस्ड कलेक्शंस बनना शुरू हुए। अब ये वो सही हदीस, ज़ईफ़ हदीस वाली बात नहीं थी। कैसे प्रिंसिपल? जैसे इमाम बुखारी को 3 लाख अहादीस अप्रॉक्सिमेट याद थी, तो उन्होंने उसमें से फ़िल्टर करके 5000 चेंज अहादीस पे अपना कलेक्शन तैयार किया था। उनको सही अहादीस तो इससे बहुत ज़्यादा मिली थी, लेकिन उन्होंने बहुत सी चीज़ें माइनस कर दी कि नहीं, मेरे कलेक्शन का एक ख़ास रंग है, मैं उसके हिसाब से ये चीज़ें रखता हूँ। तो उन्होंने जो चीज़ें स्किप कर दी थी, सही अहादीस मिलने के बावजूद,
تو ایک صاحب کے دل میں خیال آیا کہ میں وہ چیزیں جمع کر دیتا ہوں جو امام بخاری نے اسکپ کر دی، میں وہ جمع کر دیتا ہوں. تو مستدرک الحاکم، یعنی جس کو ترک کیا گیا تھا اس کو امام حاکم نے جمع کر لیا. ایسے ہی سنن میں، چاروں سنن میں جو احادیث آ گئی تھی اس میں پریکٹیکل ایسپیکٹ زیادہ ہوتا نا فقہ کے حساب سے. اس کے اندر کچھ چیزیں ایسی تھی جس کا حکم علت کی بنیاد پہ کلیئر تھا، پھر بھی علماء نے چھوڑ دیا. یہ پوری ساری فقہ کی ڈیریویشن ہے. علت یعنی ریزن. اگر کوئی قانون ہے تو اس کے پیچھے ایک ریزن ہوگا، ریزن پہ بیس کر کے قانون ہوتا. تو فقہ کے ماہرین ہمیشہ کمپائلیشن میں ریزن کو سامنے رکھ کر اس کا کمپائلیشن کرتے ہیں. تو کبھی کبھی ایسا ہوتا کہ ایک ہی حکم کے پیچھے 2-3 ریزن ہوتے. اب وہ 2-3 میں کسی ایک کو پرائرٹی دے کے کچھ وہ لوگ سیٹ کر دیتے. تو ایسے میں علت کی بنیاد پر دوسرے اور بھی روایات کو لوگ مقدم رکھ سکتے تھے، نہیں رکھا گیا. تو ابن ابی شیبہ ایک مشہور عالم تھے، انہوں نے تیار کیا مصنف ابن ابی شیبہ. تو اس میں احادیث جمع ہوئی، سنن کے حساب سے جمع ہوئی، مگر وہ علت جو ہے اس کی الگ تھی. پھر اس کے بعد میں اب وہ عربک لینگویج کا لٹریچر کا فلیور جو تھا، اب اس کے پوائنٹ آف ویو سے کچھ کلیکشن بھی بننا ضروری تھا. لہذا امام بیہقی جب آتے ہیں تو امام بیہقی اصل میں تھے فقیہ، یعنی امام شافعی کے کنٹریبیوشنز کا انہوں نے جو ہے آگے ایکسٹینڈیشن کا کام کیا. تو ایکسٹینشنز شافعی فقہ کے بیہقی کے قلم سے آئے، اصل میدان تھا ان کا، مگر حدیث کے میدان میں بھی بڑے عالم تھے. تو انہوں نے 3 کلیکشن تیار کیا. کتاب ہوتی جامع ایمان، ان کی جو کتابیں ہوتی ہے شعب الایمان، ایمان کے شاخے، ایمان کے جو ہے برانچز. تو شعب الایمان صغیر، شعب الایمان اوسط اور شعب الایمان کبیر. اس کے جو ہے الگ الگ سائز کے حساب سے 3 بن گئے. تو بگنرز کے واسطے ایک کلیکشن جو چھوٹا ہوگا، پھر اس کے بعد میں جس کے اندر تھوڑی سکلز کا لیول بڑھ گیا تو ان کے لیے اوسط، پھر جو ذرا ریسرچ کے لیول پر آ گیا ہے تو اس کے لیے شعب الایمان کبیر. تو معجم الکبیر بھی بولتے ہیں بہت سارے لوگ اس کو، شعب کے وجہ معجم الکبیر، معجم الصغیر بھی کہتا ہے. یہ بیہقی کا کام تھا. ایک آدمی 3 کلیکشن بنا رہا ہے حدیث کے، پرائمری سے لے کر سیکنڈری بنا رہا ہے. یہ چیز سامنے آئی. پھر یہ ہوا کہ وہ پیریڈ میں ہم دیکھتے ہیں کہ ان سے ہٹ کر ویلمی ایک جو ہے صاحب تھے، ان کے سامنے جب بات آئی کہ دیکھو احادیث کے فلٹر کرنے میں صحیح احادیث پہ بھی کبھی کبھی ڈاؤٹ ہوتا تھا تو چھوڑ دیتے تھے لوگ. کہ ارے صحیح احادیث کو کیسا چھوڑتے، ایسا نہیں چھوڑ سکتے نا. بولے نہیں، حسن تھی وہ درجے میں، اس کو چھوڑ دیتے تھے. بولے حسن بھی تو نہیں چھوڑ سکتے. بولے ضعیف تھی. بولے ضعیف تھی تو اب اس کو ہم دیکھیں گے کہ اگر وہ چیز دین کے مزاج سے ٹکرا رہی یا قرآن کی تعلیمات سے ٹکرا رہی ہے تو چھوڑیں گے، اور اگر میل کھا رہی ہے تو کوئی اس میں مذائقہ نہیں ہے، اس کو ریزرو کرنا چاہیے. تو پھر اب یہاں پہ وہ فلٹر کے جو ہولز ہیں وہ بڑے ہو گئے، ضعیف احادیث اس میں جو ہے جھلکنے لگی. تو اب ویلمی کے کلیکشن میں آپ دیکھیے ضعیف احادیث کی کثرت ملے گی. کنز الامال حدیث کا جو سب سے بڑا کلیکشن ہے وہ کنز الامال ہے. سیکنڈ لارجسٹ کلیکشن مسند امام احمد بن حنبل. مسند امام احمد بن حنبل میں 28,000 پلس احادیث آتی ہے. کنز الامال میں جو احادیث آتی ہے وہ 36 اراؤنڈ احادیث ہوتے ہیں اس کے اندر 1000. تو اب اس کے اندر حلال حرام جمع ہو گیا، اچھا برا سب چیزیں اس کے اندر آ گئی، کیونکہ فلٹر بہت زیادہ ڈائلوژن کا رکھا گیا تھا. آنے تو ضعیف بھی ہے تو کیا ہوتا ہم دیکھیں گے. اب اس کی حیثیت کو منوانے کے لیے ایک قانون بنایا گیا. فقہ میں بولا گیا کہ فضائل کے میدان میں ضعیف احادیث سے بھی استدلال کیا جا سکتا ہے، یعنی کسی عمل کی سگنیفیکنس کو بیان کرنے کے لیے، جذبہ عمل کا پیدا کرنے کے لیے ضعیف حدیث کو بیس کر کے بھی بیان کر سکتے. اس اوپینین کو بعض بڑے بڑے اسکالرز بھی سپورٹ کرے. فضائل کے باب میں ضعیف احادیث کو بنیاد بنایا جا سکتا ہے کو ابن تیمیہ بھی سپورٹ کرے. سن کے حیرت ہوتی لیکن ہے ویسا. اور امام ابن تیمیہ کے علاوہ ابن کثیر، ابن جوزی بھی اس کو سپورٹ کیا. حد تو یہ ہے کہ مولانا مودودی بھی جو ہے اس چیز کی مخالفت نہیں کرے، سخت انداز میں، بڑے نرم انداز میں انہوں نے صرف 1-2 جگہ پہ پن پوائنٹ کر دیا سنت کی عینی حیثیت کتاب میں کہ ضعیف احادیث سے فضائل بیان کرنے میں احتیاط سے جس روش پہ چلنا چاہیے تھا اس میں علماء سے چوک ہوئی، جس کے نتیجے میں بعض ایسی باتیں آ گئی جو کہ دین کے مزاج سے ملنے کا تھا. اب اس کو پکڑ کر منکرین حدیث کے سرخیل کون ہے وہ پرویز اسلم
تو پرویز صاحب نے جو ہے اپنا وہ مقدمہ قائم کر دیا دین میں حدیث کا مقام، کہ مشکوک چیزیں اگر آ جائے تو پھر دین ہی مشکوک ہو جاتا، لہذا حدیث کو فلٹر کر دو، پوری حدیث کینسل، صرف قرآن کے اوپر چلیں گے۔ اور سپورٹیو کے طور پر مولانا مودودی کے اس جو ہے فریکشنز کو سنت کی یعنی حیثیت کے انہوں نے کوٹ کر دیا، جبکہ وہ ایک دوسرے ڈیبیٹ کا آرگومنٹ تھا، اس کو لا کر یہاں پہ جو ہے وہ اپنی ضرورت کے حساب سے فٹ کرے۔ پھر مولانا مودودی بولے کہ دیکھیے آپ کے آرگومنٹس میں آپ مس کوٹ کریں میرے کو، میں بات اس کو اس پوائنٹ آف ویو سے رکھ رہا تھا، بلکہ وضاحت کی، تو پھر اس کے اوپر دوسرے لاجک کے اوپر، تو یہ سلسلہ لیٹرز کا آوت جاوت کا چلتا رہا، صرف اس لیے کہ حدیث آتھینٹک اور ریلائبل سورس ہے کہ نہیں ہے۔ تھوڑا ہم ٹاپک سے ڈیویٹ یہ بات آ گئی بول کے مولانا مودودی کی کتاب پہ، پھر واپس ٹاپک پہ آتے ہیں۔ تو یہ سیکنڈری کلیکشنز کا دور آیا، پھر اس کے بعد کا جو اسٹیج تھا، 6th اسٹیج میں کلیکشن چل رہے تھے نا، 6th اسٹیج سے 7th اسٹیج میں آتے آتے یعنی سقوط بغداد کا پیریڈ گزر گیا ہے، اب حدیث کی شروحات لکھی جا رہی ہے۔ کلیکشن تو بہت جمع ہو گئے، 44 کے قریب 47 کے قریب کلیکشنز جمع ہو گئے تھے، بولے اب کلیکشنز نہیں چاہیے، اب شرح چاہیے، اس لیے کہ کلیکشنز کو تو لوگ بائی ہارٹ کر لے رہے ہیں، یاد کر لے رہے ہیں۔ بخاری کے حافظ ملتے، آج بھی ملتے، بخاری مسلم کے حافظ یہاں ہمارے یونیورسٹی کے قریب تارناگا پہ ہمارے جہانگیر صاحب کا مدرسہ ہے، مولانا جہانگیر نظامی صاحب کا جامعہ تھرمین، بخاری مسلم کے حفظ کا کورس ہوتا ان کے پاس، بیچز فارغ ہو کے نکلتے 2 سال میں ایک، تو پہلے اسٹوڈنٹ کا ٹیسٹ ہوتا، اس کی کیا بولتے ہیں میموری کا قابل ہے تو ہی اس کو اس میں لیا جاتا کہ ہاں یہ بائی ہارٹ کر سکتا بخاری مسلم۔ تو ایسے بہت سے جو ہے حافظین حدیث کے ملتے تھے، یہاں تک کہ ہم دیکھتے ہیں کہ 600 ہجری تک کسی کے نام کے آگے حافظ لگایا جاتا تو اس کے معنی ہوتے کہ وہ حدیث بائی ہارٹ کیا ہوا ہے، قرآن نہیں۔ ابھی ہم جیسا بولتے ہیں نا کہ ہمارے پاس اگر وہ قرآن کا میمورائزر یاد کیا ہوا ہے تو اس کو بولتے ہیں ہم کہ وہ حافظ ہے، نہیں، تو پرانے دور میں قرآن کے حافظ کو حافظ نہیں بولتے تھے، حدیث کو یاد کرنے والے کو حافظ بولتے تھے۔ جب عثمانی خلافت قائم ہوئی تو ان لوگوں نے قرآن کے یاد کرنے والے کو حافظ کا ٹائٹل دیا، کیونکہ ان کی نظر میں قرآن کا یاد کرنے والا دین کا محافظ بنتا، اس کے اندر وہ اسپرٹ رہتی، دین کا جذبہ رہتا، خدمت کا، اس حساب سے۔ تو اب اس کی شروعات کا پیریڈ جو ہے شروع ہو گیا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ 150 سال 200 سال پہلے پرائمری بکس کی شرح لکھنے کی بات آئی، تو سرپرائزنگلی بخاری مسلم کی شروحات بہت بعد میں لکھی گئی، بعد کے کلیکشنز کی شروحات پہلے لکھی گئی، کیونکہ امت کو شروع سے فقہ میں زیادہ انٹرسٹ تھا، لا میں زیادہ انٹرسٹ تھا، تو سنن کی شروعات پہلے لکھی گئی۔ اچھا، امام ترمذی کے کلیکشن کو جب ہم دیکھتے ہیں تو انہوں نے ایک الگ کام کیا تھا، یعنی بخاری مسلم کے بعد ان کا نمبر آتا ہے سیریز میں، تیسرے ہیں، تو ان سے ذرا ہٹ کے کچھ کرنا بھی تھا، تو یہ عالموں کو عادت ہوتی ہے، ہر عالم کو، شاید آپ میں بھی میرے میں بھی آئیں گی وقت کے ساتھ میں یہ عادت کہ جو ہو گیا اس سے تھوڑا الگ ہمارا کام رہنا تاکہ ہماری سگنیفیکنس برقرار رہے۔ تو امام ترمذی نے یہ فیل کیا کہ میری سگنیفیکنس یہی ہوگی کہ میں حدیث کی کیٹیگرائزیشن کتاب میں ڈال دوں، جو کہ بخاری نے چیپٹرائزیشن میں اپنا پورا کمال بتا دیا۔ اب بخاری کی پوری جان اس کے چیپٹرز ہے، جو ٹائٹل لگاتے ہیں چیپٹر کا، سب ٹائٹل لگاتے ہیں، وہ ہیڈنگ سائڈ ہیڈنگ ہی اصل بخاری کی جان ہے، اگر وہ ہیڈنگ سائڈ ہیڈنگ نکال دے آپ تو بخاری بھی ایک نارمل کلیکشن کے جیسا ہو جاتا۔ امام مسلم کا کمال یہ ہے کہ امام مسلم نے وہ ٹائٹل سب ٹائٹلز میں، ہیڈنگ سائڈ ہیڈنگ میں ایک خاص ترتیب کو فالو کیا۔ اب جب پڑھے تو سمجھ نہیں آتا کہ وہ کتنی لاجیکل ہے، اس کو آگے پیچھے کرے تو خراب ہو جاتی قانونی طور پہ، پڑھنے والے میں قانونی مزاج بن جاتا پڑھتے کر۔ ذرا ڈور بھیڑو آواز آ، تو ترمذی نے یہ کیا کہ حدیثوں کے بارے میں کیٹیگرائز کر کے لکھ دیا کہ یہ صحیح حدیث ہے، یہ حسن حدیث ہے، یہ ضعیف حدیث ہے، یہ صحیح لغیری ہی ہے، یہ حسن لغیری ہی ہے۔ تو یہ کلاسیفیکیشن آ جانے سے آدمی کو ریسرچ کی ضرورت نہیں رہی، حدیث پڑھو نیچے لکھا ہوا ہے صحیح حدیث ہے یا حسن حدیث ہے قبول کرنا ہے، یا ضعیف حدیث ہے قبول نہیں کرنا ہے۔ تو اس کی وجہ سے ترمذی کی شروعات بھی بعد میں لکھی گئی، پہلے نہیں لکھی گئی۔ البتہ سنن کا معاملہ مختلف تھا، موطا امام مالک کا معاملہ مختلف تھا، اس لیے کہ اس کو لوگ فقہ کی کتاب کے طور پہ بھی پڑھتے تھے، تو فقہ کی کتاب میں تو ایکسپلینیشن کی ضرورت پڑتی ہی ہے لازماً۔ بچے کو جب پڑھاتے کسی مسئلے کا جو حل ہوگا وہ کیا ہے، اس کے پیچھے کا ریزن کیا ہے، اگر ریزن سمجھ نہیں آئے گا تو اس کو اس مسئلے کا حل بھی سمجھ نہیں آئے گا۔ تو لا میں جو فریز بنتا ہے وہ یہ ہے کہ مسئلہ، علت، حکم،
تو مسئلے پہ حکم نہیں ہوتا، علت پہ حکم ہوتا. تو علت کیا ہے؟ لاجک لگا کے اس کے حساب سے ریشنل اپروچ کے ساتھ میں ڈسکرائب کریں گے، پھر حکم اس سے جو ہے ڈیرائیوڈ ہوگا. نیا مسئلہ آ گیا لیکن ریزن سیم ہے تو پھر حکم ریپیٹ ہو جائے گا. ایسی بہت ساری چیزیں جو ہے تو شرح لکھی گئی سنن کی. پھر وہ فیز آیا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اب بولے کہ نہیں، جو جامع رہ گئی تھی بخاری، جامع مسلم، ان کی شروحات آنا ہے. تو ایک عالم تھے ابن حجر اسقلانی، بہت مشہور ہوئے. حافظ ابن حجر اسقلانی ان کو کہا جاتا ہے. اب یہاں حافظ ابن حجر کو وہ حدیث والا حافظ کہا جا رہا، قرآن والا نہیں. تو ابن حجر اسقلانی نے صحیح البخاری کی فقہی شرح لکھی اور بہت اچھی شرح ہے وہ. تو فتح الباری فی شرح صحیح البخاری، اس کے ترجمے بھی ہوئے اردو، اور اب تو انگلش پہ بھی کچھ حصے آ گئے ہیں مارکیٹ. تو بڑا کلیکشن بن گیا. تو ابن حجر کی پرائم خدمت ان کی آئیڈینٹی کے لیے یہ بن گئی کہ انہوں نے بخاری کی شرح لکھی. ورنہ اصل تو تھے محدث، ان کے حدیث میں اور بھی خدمات ہے. جیسے ان کے دوسرے جو کلیکشنز ہے، سیکنڈری کلیکشنز میں نام آتے ہیں ان کے. ایک ہے بلوغ المرام من ادلۃ الاحکام. تو بلوغ المرام ابن حجر اسقلانی کا ایک کلیکشن ہے جس کو انہوں نے لا کے پوائنٹ آف ویو سے تیار کیا تھا کہ مدرسے میں بچے کو اگر فقہ پڑھانا ہے تو یہ پڑھا دو، حدیث سے ڈیرائیو فقہ تھی ڈائریکٹ. تو ابن حجر اسقلانی کی وہ کتاب بہت مشہور ہوئی، بلوغ المرام. سلفی مدارس میں وہی پڑھائی جاتی ہے عالمیت. دوسرا کلیکشن انہوں نے تیار کیا الترغیب و ترہیب، بولے کہ لوگوں کو اچھے کاموں کی ترغیب دینا، موٹیویشن، اور برے کاموں سے روکنے کے لیے ڈرانا، ترہیب. تو الترغیب و ترہیب ان کا دوسرا مشہور کلیکشن ہے. یہ دو کلیکشن ابن حجر اسقلانی کے قلم سے آئے. ایک مشہور عالم تھے یحییٰ بن شرف النووی، امام نووی ہم کہتے ہیں. تو یحییٰ بن شرف النووی نے صحیح المسلم کی شرح لکھی تھی عربی. تو ان کی شرح بہت مشہور ہوئی. اور امام مسلم کی جو شرح انہوں نے لکھی اس کو انہوں نے فقہ کے پوائنٹ آف ویو سے نہیں لکھا، بلکہ انہوں نے اس کو جو ہے کیا کہتے ہیں آپ، سوشل ریفارم کے نقطہ نظر سے لکھا، اخلاقی اصلاحی نقطہ نظر سے لکھا. تو امام مسلم کا میدان ہی اصل سوشل سائنسز ہے، سوسائٹی کے جو ہے ریفارم کے تعلق سے، ریکٹیفیکیشن کے تعلق سے کام کرتے. پھر امام نووی کے پرسنل کلیکشن بھی ہے جو مشہور ہو گئے. جیسے ایک کتاب ہے ان کی اربعین نووی، 40 حدیثوں کو جمع کرنا. نام 40 ہے لیکن اس میں ہے احادیث 42. ایک ضعیف حدیث ہے جس کے بارے میں امام مسلم کوٹ کرتے ہیں کہ ضعیف ہے لیکن پیغام اچھا ہے اس لیے ہم اس کو کوٹ کرتے ہیں. وہ بولتے ہیں کہ اگر کوئی دین کی 40 باتیں دوسروں تک کنوے کرے گا، اللہ اس کی آنکھوں کو ٹھنڈا رکھے. اس قسم کی ایک ضعیف حدیث ہے جس کو بہت سارے لوگوں نے پسند کیا اور بیس بنا کے اس کے بنیاد پر کئی اربعین لوگوں نے کمپائل کیا. تو امام نووی کی پہلی اربعین تھی، 42 اس کے اندر احادیث انہوں نے کوٹ کیے تھے ہمارے پیریڈ. اور بعد میں دوسرا بڑا کلیکشن انہوں نے تیار کیا تو اس کے اندر ہیڈنگ ہوتی ہے، ہیڈنگ سے ریلیٹڈ قرآن کی آیات، پھر اس کے نیچے اس سے ریلیٹڈ احادیث. اس کا نام ہے ریاض الصالحین. یہ بہت مشہور ہوا. لڑکیوں کو جو مدرسے میں پڑھایا جاتا ہے تو ریاض الصالحین ان کے سلیبس میں رہتی عام طور پر. بچوں کو بلوغ المرام پڑھاتے، بچیوں کو ریاض الصالحین پڑھاتے. تو امام نووی کا کلیکشن ہے ریاض الصالحین. ٹاپک وائز، ٹاپک کے ریلیٹڈ آیات بھی رہیں گے اور اس سے ریلیٹڈ احادیث بھی رہیں گے. میرا یہ ماننا ہے کہ جو لوگ خطیب ہے، جو وائز ہے، جو مقرر ہے، جو پبلک پروگرام میں جا کے ایڈریس کرتے ہیں، ان کی ایک پرسنل لائبریری رہنا چھوٹی سی، اور ان کی اس پرسنل لائبریری میں ریاض الصالحین کیسا بھی رہنا. ٹائم سیو کرتی وہ کتاب. ریاض الصالحین ہے، دنیا کا ٹائم بچاتا. آپ کو کوئی بھی ٹاپک پہ تیاری کرنا ہے، آپ کھولو، قرآن کی آیات بھی مل جا رہی ہے ایک جگہ پر، احادیث بھی مل جا رہی ہے ایک جگہ پر. اور اگر شرح کے ساتھ لے لیے ریاض الصالحین تو اور اچھا ہے. اس میں شرح میں مثالیں آ جائیں گی، کچھ قصے آ جائیں گے. پبلک میں بیان کرے تو دماغ میں وہ بات بیٹھ جاتی، اثر ہوتا اس کا، لوگ جو ہے پسند کرتے انداز کو. تو امام نووی کا وہ کلیکشن ریاض الصالحین ہے. اور ان سے ہٹ کر ایک مشہور عالم تھے فؤاد عبد الباقی. اب فؤاد عبد الباقی مشہور ہوئے دو خدمات کے لیے. ایک خدمت ان کی یہ ہے کہ انہوں نے قرآن کا ایک سبجیکٹ انڈیکس تیار کیا تھا. جس زمانے میں گوگل نہیں ہوتا تھا، سرچ انجن نہیں ہوتے تھے، ٹاپک کو ڈھونڈنا کیسا، پڑھنا کیسا. تو انہوں نے ایک جو ہے اس کے لیے
سبجیکٹ انڈیکس تیار کیا تھا قرآن کا، جو کہ عربک روٹ ورڈ کے حساب سے تھا، المعجم المفرس لالفاظ القرآن الکریم. تو اتنا لمبا لوگ نام یاد نہیں رکھتے، تو وہ معجم القرآن اس کا سب کٹ کر دیا. تو وہ ان کا اصل سبجیکٹ بن گیا شہرت کا. دوسرا جو کام تھا حدیث کا، وہ بہت کم لوگ اس پہ توجہ دیتے. انہوں نے یہ کیا کہ صحیح البخاری اور صحیح المسلم ان دونوں کی کامن احادیث کا کلیکشن، یعنی کوئی حدیث ہے جو بخاری میں بھی آئی اور سیم حدیث مسلم میں بھی آئی، تو ایسے ایک جگہ پہ نکال کر جمع کر دیا. اس کا نام رکھا اللؤلؤ والمرجان. کویت کی حکومت نے اسے اپنے یونیورسٹی سلیبس میں داخل کروایا. اب وہاں اگر کوئی پڑھتا ہے تو اس کو لؤلؤ والمرجان پڑھنا ہے کورس میں، اور ہم لوگ اس کا ترجمہ چھاپتے ہیں باضابطہ اجازت لے کر. مرکزی مکتب اسلامی کویت کی حکومت سے اجازت لے کر لؤلؤ والمرجان چھاپتا ہے. تو اس میں آپ کو بخاری کے مسلم کے کامن احادیث ایک جگہ پہ مل جاتے ہیں لؤلؤ والمرجان. بہت اچھا کلیکشن ہے، پڑھنے پر بخاری مسلم دونوں کے فروٹس ایک ساتھ کھائے جیسا فائدہ ہو جاتا. تو نووی صاحب کی شرح اور ابن حجر اسقلانی کی شرح یہ ایک خدمت تھی. پھر یہ جو خوار عبد الباقی صاحب نے کام کیا، یہ ایک الگ خدمت تھی. ایسے ہی اگر ہم دیکھیں تو سیکنڈری کلیکشنز میں بہت سارے کام ہوئے. حدیث کے میدان میں یہ پرائم ورک سے ہٹ کر اب اگر ہم آئے تو کچھ اور خدمات بھی تھی. میدان بڑا ہے حدیث کا. کمپائلیشنز کے علاوہ دیگر کام بھی ہوئے. کیا کام ہوئے، کیسے ہوئے؟ ٹرانسلیشنز، حدیث کی کتابوں کے عربی سے دوسری زبانوں میں ٹرانسلیشنز. تو انڈیا میں ولی اللہ محدث دہلوی کو ریوائولسٹ موومنٹ میں ایک بڑا مقام دیا گیا ہے، رینک دیا گیا ہے. تو ولی اللہ محدث دہلوی نام میں لگایا گیا کیونکہ وہ حدیث لوگوں کو پڑھاتے تھے. تو انہوں نے فیل کیا، ریئلائز کیا کہ کیونکہ عوام کی لینگویج عربک نہیں ہے، وہ قرآن سے حدیث سے ڈائریکٹ بینیفٹ حاصل نہیں کر سکتا. تو پبلک میں جو لینگویج رائج ہے، جس پہ وہ لکھتے پڑھتے، اسی میں اگر ان کو پڑھنے کا موقع مل جائے. تو وہ تھے جس پیریڈ میں اورنگزیب کا پیریڈ تھا، عالمگیر کا. تو انہوں نے قرآن کا ترجمہ پرشین میں تیار کروایا، پھر خود کرے ترجمہ وہ، اور حدیث کے بھی جو ہے ترجمہ اور شرح دونوں. تو ایک ترجمہ شرح کرے موطا امام مالک کی عربی زبان، اس کا نام رکھے مسوّع. اور ایک دوسری شرح جو ہے تیار کیے، ترجمہ تیار کیے موطا امام مالک کا فارسی میں، اس کا نام رکھے مصفّہ. یہ انڈیا کے جو ہے خدمات میں سے ایک خدمت ہے ان کی. مصطفیٰ جو ہے انہوں نے شرح ترجمہ فارسی میں کیا امام مالک کی کتاب کا. پھر انہی کے سلسلے میں ان کے جو ہے اولاد میں دینی جذبہ برقرار رہا. تو ہم دیکھتے ہیں کہ مشکوۃ المصابیح جو کتاب تھی عربی کی، اس کی اردو میں ترجمہ، اردو میں شرح ان کے خاندان کے جو ہے ایک صاحب تھے عبدالعزیز محدث دہلوی، یہ کرتے ہیں. پھر ایسے ہم دیکھیں تو ان کے علاوہ ہندوستان میں بہت سارے لوگ علم حدیث میں خدمات انجام دیتے رہے. علاء الدین خلجی کے زمانے سے ہندوستان میں محدثین آتے رہے، اور علاء الدین خلجی کے علاوہ جو ہے غیاث الدین بلبن کے زمانے میں بھی محدث جو ہے رہے، جن کو باضابطہ دربار میں مشیر کے طور پہ مقام حاصل تھا. بہمنی تھا، فیروز شاہ بہمنی. فیروز شاہ بہمنی کا وزیر اعظم ایک محدث ہے، لاہوری، حسن لاہوری ان کا نام ہے، محدث تھے وہ، ان کا مدرسہ بھی چلتا تھا. تو اب ہم کو آج اگر کوئی پکڑ کے پوچھے گجرات کے بارے میں آپ کیا جانتے، تو ہم دو چار باتیں ہی بتا سکتے کہ گجرات کا کیپٹل جو ہے احمد آباد ہے، وہ احمد شاہ ابدالی کا بسایا ہوا ہے، اور گجرات کے جو لوگ ہیں وہ ڈھوکلا کھاتے ہیں. یہ ہم کو مسخرے پنے کی باتیں معلوم ہے. جبکہ گجرات کی تاریخ کا جو بڑا پوائنٹ ہے جس پہ ان کو فخر کرنا چاہیے، وہ یہ ہے کہ ہندوستان کے سب سے زیادہ محدث گجرات میں گزرے. 600 ایسے علماء ہیں جن کا ریکارڈ کتابوں میں ملتا ہے جو گجرات میں رہا کرتے تھے. اس زمانے کا گجرات بڑا بھی تھا نا ذرا، یعنی اصل گجرات سے شروع ہو کر وہ سکری تک آتا تھا، جہاں پہ اکبر نے وہ بڑا دروازہ تیار کروایا تھا، بلند دروازہ، وہاں تک ان کی جو ہے وجود تھی. تو اس ایریے میں 600 سے زیادہ محدث گزرے ہیں، بلکہ ایک صاحب تو ایگزیجریٹ کر کے بولتے کہ نہیں 600 سے زیادہ 2000 محدث گزرے بھی بولتے. تو یہ لوگ اب ہم پوچھے تو دو چار کے نام بتا سکتے، اس کے علاوہ ہم کو ریکارڈ بھی نہیں معلوم گجرات کی جو ہے ہسٹری میں. جبکہ اتنا ان کا رول تھا کہ 600 سال میں تاریخ کی ان کی خدمات رہی ہے ہندوستان کے ایریا میں. تو یہ ترجمے کی خدمت جو تھی، یہ حدیث کا ایک تیسرا فیز تھا. پہلا تھا ریکارڈز کا کمپائل کرنا، دوسرا تھا اس کی جو ہے شرح، اور تیسرا جو تھا وہ ہے اس کے تراجم. تو اس کام میں بعد کے پیریڈ میں بہت سارے لوگ حصہ لیتے رہے.
اس کے نتیجے میں ہم دیکھتے ہیں کہ نہ صرف اب کتابوں کی شرح لکھی جاتی تھی بلکہ ترجمہ بھی ہوتا تھا. تو ترمذی ایک بہت مشہور کلیکشن تھا، تو اس کی شرح عربی میں لکھنے والے مشہور عالم ہندوستان سے تھے. ان کا نام تھا عبد الرحمن مبارک پوری. انہوں نے جائزۃ الشوزی شرح ترمذی تیار کی. اس کے ترجمہ شرح جو ہے بدیع الزماں صاحب کی ہے. بھوپال کے ایک نواب صاحب تھے، نواب صدیق حسن بھوپالی. ان کی بیوی اصل میں وہاں کی حکمران تھی. ان کی شادی جب ہوئی شہزادی سے تو ان کو بھی نواب ٹائٹل لگ گیا. تو بہت دیندار عالم تھے. تو صدیق حسن صاحب نے اپنے پیسے سے اسپانسر کیا شاہ ستا کے ترجمے کو. 2 بھائی رہتے تھے، ایک تھے بڑے بھائی بدیع الزماں، چھوٹے بھائی تھے وحید الزماں. ان دونوں کو ٹاسک دیا کہ تم دونوں بھائی مل کر سیاہ ستا کا ترجمہ تیار کر دو. تو وحید الزماں حیدرآباد میں رہتے تھے ہمارے پاس. یہاں کی عدالت عالیہ کے صدر قاضی ہوئے، پرانے زمانے چیف جسٹس بول سکتے ہیں آپ. تو وحید الزماں کو ٹائٹل بھی دیا گیا وقار نواز زنگ، اور پھر ان کی تدفین وقار آباد میں ہوئی. تو یہ سیاہ ستا میں سے 6 کتابوں کے مترجم ہیں. 6 جو کتابیں ہیں سیاہ ستا، اس میں سے 5 کے مترجم وحید الزماں ہیں. یعنی بخاری کا ترجمہ کیے وحید الزماں، مسلم کا ترجمہ کیے، ابو داؤد کا کیے، ابن ماجہ کا کیے، نسائی کا کیے. ترمذی کا ترجمہ ان کے بڑے بھائی کیے بدیع الزماں کیے. تو انہوں نے موطا امام مالک کا ترجمہ کر کے 6 پورے کر. تو یہ کام ایک حیدرآباد کا عالم کر رہا ہے. 6 احادیث کے تراجم. اب مارکیٹ میں جو سب سے زیادہ ٹرانسلیشن بکتے ہیں بخاری مسلم وغیرہ کے، یہ انہی کے وحید الزماں کے بکتے ہیں، اور یہ حیدرآباد کے تھے. اب دیکھو میرے شہر آپ کے شہر کے آدمی ہے، کوئی دوسرے آدمی نہیں ہے، ہم ان کے بارے میں نہیں معلوم زیادہ کچھ بھی. انہوں نے اس کے علاوہ بخاری کی ایک اردو میں شرح بھی لکھی، اور بہت زبردست شرح لکھی بخاری کی. تیسیر الباری وحید الزماں کی جو شرح ہے، اس میں انہوں نے مکاتب فقہ کے تمام لوگوں کے ریکارڈز کو سامنے رکھتے ہوئے اوپینینز دیے. تو اس کی وجہ سے جو ہے ان کی شہرت ہوئی. پھر ان سے ہٹ کر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک 2 اسکالر اور ہیں جن کا میں تذکرہ ضروری سمجھتا ہوں. ایک ہے عبداللہ شاہ صاحب نقشہ بندی. اب ان کی درگاہ بنی ہوئی ہے یہاں مصری گنج میں. وہ شیخ الحدیث تھے جامعہ نظامیہ کے. تو ان سے لوگ حدیث پڑھنے آتے تھے. انہوں نے مشکوات المصابیح کی ایک شرح تیار کی. اس سے پہلے جو شروعات تیار ہوئی تھی وہ شافعی فقہ کے نقطہ نظر سے ہوتی تھی. تو انہوں نے سوچا کہ نہیں، میں حنفی فقہ کے نقطہ نظر کو سامنے رکھوں گا. تو انہوں نے جو ہے مشکوات المصابیح کی ایک ایسی شرح، ایکسپلینیشن، کمنٹری، نوٹس تیار کروائے جس میں حنفی فقہ کو انہوں نے اورینٹ کیا. اس کا جو ہے کام پورا نہیں کر سکے، ان کا انتقال ہو گیا تھا، نوٹس وغیرہ کچھ رہ گئے تھے. تو بعد میں پھر خواجہ شریف نظامی صاحب نے اس کو مکمل کیا. تو مارکیٹ میں زجاجۃ المصابیح کے نام سے بکتی ہے. دکن اس کا پبلشر ہے، مغل پورے میں ثنا فنکشن ہال کے سامنے جو دکن ہے وہی اس کے پبلشر بھی. تو حیدرآباد بھی حدیث کی خدمت میں بہت سرگرم حصہ لیتا رہا ہے. میں اس کا تذکرہ کرنا چاہ رہا تھا اصل. تو یہ کام تھا. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جو سب سے بڑا کلیکشن مانا جاتا ہے حدیث میں کنز العمال، وہ ہاتھ کے لکھے ہوئی ایک کاپی مل گئی تھی، پبلشڈ کاپی نہیں، پرانے زمانے کی. تو مخطوطے سے اس کو تیار کروانے کے لیے دارالترجمہ کو ذمہ داری دی گئی تھی جامعہ عثمانیہ کے. تو وہ جب تیار ہو گیا تو اس کی تصحیح، اس کا ریکٹیفیکیشن وحید الزماں حیدرآبادی سے کروایا گیا، اور پھر وہ بھی پبلش ہوا، حیدرآباد سے ہی پبلش ہوا دائرۃ المعارف کی طرف سے. تو یہ کام تھے جو کہ لوگوں نے انجام دیے. عبداللہ شاہ نقشبندی صاحب کی زجاجۃ المصابیح ہے. وحید الزماں کے جو ہے وہ 6 کتابوں کے تراجم ہے. بخاری کی شرح الگ سے ہے. یہ کام ہے جو ان لوگوں نے حدیث کے میدان میں کیے. ایک اور صاحب تھے عبدالوہاب اندلیب. یہ آغا پورے میں ایک مسجد ہے، مسجد دھوبن. آپ میں سے بہت سارے لوگوں کو معلوم بھی ہوں گی. تو مسجد دھوبن میں عبدالوہاب اندلیب صاحب بعد نماز اثر لوگوں کو حدیث سنایا کرتے تھے. بعد میں انہوں نے اس ریکارڈ کو کمپائل کروایا. تو اس کلیکشن کا کیا خاص مقام ہے، کیوں میں اس کا تذکرہ کر رہا ہوں؟ اس لیے کر رہا ہوں کہ وہ کچھ الگ ہے. دیکھیے ہم پڑھے، امام نووی نے بتایا کہ 40 حدیثیں جمع کر کے پھیلا تو اللہ کے نبی کی بشارت ہے، اللہ اس کو خوش رکھیں گا، اس کی آنکھوں کو ٹھنڈا رکھیں گا. ایک دوسری جگہ پہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو کامیاب کرے گا. تو عبدالوہاب اندلیب نے الگ الگ ٹاپک پہ 40 حدیثیں جمع کرنا شروع کیا. 40 حدیثیں
اس کا ترجمہ پوئٹری میں، ایک حدیث ہے اس کا ٹرانسلیشن ایک ربائی میں، کیونکہ یہ امجد حیدرآبادی کے دوست تھے، تو حدیث اس کا پوئٹک ٹرانسلیشن ربائی میں اور اس کی شرح، ایسے 92 الگ الگ ٹاپکس پہ انہوں نے 40 تیار کروا دیے. تو مسجد میں درد دیتے تھے، بعد میں وہ ریکارڈ جمع ہو جاتا تھا. تو ان کا انتقال ہو گیا عبداللہ بن دلیب کا، تو ان کے نواسے ہے وہ کمپائل کروائے اس کو، تو 40 اندلیب کے نام سے وہ کلیکشن ملتا ہے. 92 انٹو 40 کر دیجئے کتنے حدیث ہو گئے، الگ الگ ٹاپکس پہ. تقوی ایک ٹاپک ہے، علم ایک ٹاپک ہے، احسان ایک ٹاپک ہے، حقوق والدین ایک ٹاپک ہے، حقوق العباد ایک ٹاپک ہے، الگ الگ ایسے ٹاپکس پہ 40 حدیثیں جمع، اور اس کا پوئٹک ٹرانسلیشن، اس کی شرح. پھر اس کو بائی لنگول کروایا گیا، اس کا انگلش ٹرانسلیشن بھی کروائے تیار، اردو پلس انگلش، یہ پبلش ہوتا ہے، ہمارے پاس بکتا ہے، یہاں سے ہی جو ہے ملیں گا اگر کسی کو ملنا ہے تو. اس سے ہٹ کر ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے دوسرے کلیکشنز وغیرہ بھی جو ہے دنیا میں آتے رہتے ہیں. تبلیغی جماعت کے لوگوں نے بھی حدیث میں بہت کام کیا، دارالعلوم دیوبند کے علماء کا بھی بہت بڑا رول ہے حدیث کے میدان. پوری دنیا میں سب سے بڑا دور حدیث کا جو پروگرام چلتا ہے، کورس، وہ دارالعلوم دیوبند کا ہے. ایک دور حدیث میں 7000 تک کے اسٹوڈنٹ بیٹھے ہوئے ہوتے سنگل سیٹنگ میں، اور 6 کی 6 کتابوں کو لفظاً پڑھ کے کورس کمپلیٹ کرتے دور حدیث. تو دارالعلوم دیوبند کے اساتذہ نے احادیث کی کتابوں کی شروحات بھی کی، تراجم بھی کی ہے، ان کی دنیا ہے پوری ایک الگ سے، ان کو آپ مارکیٹ میں دیکھ سکتے. تو انور شاہ کشمیری ان میں بہت مشہور ہوئے حدیث کی خدمات کو لے کر. انور شاہ کشمیری ترمذی کا درس دیا کرتے تھے، تو ان کے دروس ترمذی بھی کلیکشن کمپائل ہو کے دستیاب ہے بازار میں. اس کے علاوہ دیگر کتابوں کے بھی تراجم ہے دیوبندی علماء کے جو مارکیٹ میں ملتے ہیں. ان سے ہٹ کر اب جو فی الوقت جو کام ہو رہے ہیں حدیث میں کنٹمپرری، وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں. قرآن کی اٹلس تیار کی گئی پہلے، یعنی قرآن میں جتنے جغرافیکل پلیسز کا ڈسکرپشن ہے اس کا پورا ریکارڈ، اس کے میپس اور لائیو اس کے کچھ فوٹوگرافس، اس کے کچھ ڈسکرپشنز، قرآن میں کہاں وہ آیات، ایسے کلیکشن اطلس القرآن تیار ہوا. ویسے اطلس السیرت بھی تیار ہوئی. تو ابھی اطلس الحدیث آنے والی ہے، اس کا کام مکمل ہو گیا. لاسٹ ایئر جو ہے دارالسلام پبلشرز کے لوگ آئے ہوئے تھے، تو ان سے معلوم ہوا کہ اس کا پروف ریڈ جو ہے منظور ہو گیا ہے. اب کچھ اور 1-2 کام باقی ہے، وہ بھی آنے والا ہے. تو اب اٹلس ملیں گی، یعنی اللہ کے نبی کے اقوال میں جن جگہوں کا تذکرہ ہے، جن قوموں کا تذکرہ ہے، اس کی اٹلس مل جائے گی. سمجھنے کے واسطے آپ سوچو اسٹوڈنٹ کو کتنی آسانی رہتی ہے. ہمارا عام طور پہ یہ رونا رہتا نا، یہ بلیک اینڈ وائٹ کتابیں رہتی، بچے پڑھے تو کیسا پڑھنا، بور ہو جاتے، اور وہ لکھنے کا اسٹائل بھی خراب رہتا. تو اب جو کتابیں آ رہی ہے ہائی اسٹینڈرڈ پہ آ گئی، کمپیوٹر ٹائپڈ ہے، باضابطہ کمپوزڈ کتابیں ہیں، کلرڈ آ رہی ہے، فوٹوز ایڈڈ ہے اس کے اندر، میپس اس میں ایڈڈ رہیں گے. کتنا فائدہ ہوگا سمجھنے کے واسطے. ایک اور ایسا ہی اضافہ جو کام ہو رہا ہے سبجیکٹ انڈیکس بنانے کا، حدیث کو ڈھونڈنا کیسا. تو ترکی سے ایک کلیکشن آتا ہے، معجم المفرز لاطراف الفاظ لاطراف الحدیث. اگر آدمی کو کوئی حدیث ڈھونڈنا ہے، پوری حدیث یاد نہیں ہے، نہ راوی یاد ہے، نہ کتاب کا نام یاد ہے، کچھ بھی یاد نہیں ہے اس کو، ایک لفظ یاد ہے حدیث میں کا، بس اس ایک لفظ کو پکڑ کے وہ اپنی حدیث ڈھونڈ سکتا ہے. ایسا جو ہے سبجیکٹ انڈیکس تیار کرتی ہے، 8 والیومز میں بلکہ ہے. تو میں جب دارالہدیٰ میں سروس تھی میری، جب میں وہاں وائس پرنسپل تھا، پڑھاتا تھا، تو کلیکشن یا مارکیٹ میں خریدنے کے لیے آ گیا تھا. ہم جا کے پوچھے کتنے میں ہے، تو بولے وہ کلیکشن بہت مہنگا ہے. تو اس وقت اس کا دام جو ہے وہ بتائے تھے کہ 8000 روپے. میری تنخواہ 5000 تھی. جب وہ کلیکشن لینے کے لیے دکان والوں سے ہم دوستی کر لیے، ان سے بات کیے، دیکھو میں ٹیچر ہوں، پڑھاتا ہوں، ایک ساتھ تو 8000 نہیں دے سکتا، انسٹالمنٹ پہ دیتا ہوں. دوستی ہو گئی، کلیکشن آ گیا. 4 مہینے میں 2-2000 کر کے جو ہے میں ان کو وہ پیسے دیا. تو آج تنخواہیں بڑھ گئی، مہنگائی بڑھ گئی، اندازہ نہیں ہے. آپ اندازہ کیجئے 2009-10 میں جب یہ چیز ہو رہی ہے تو اس کی کیا حیثیت رہتی. تو یہ اطراف الحدیث کا جو کام تھا، جو کہ ترکی سے ہوا، اس میں حدیث کو ڈھونڈنے کے لیے سبجیکٹ بنایا گیا. یہ وہ اس وقت کی باتیں ہیں جب گوگل سرچ انجن نہیں ہوتا تھا، یا اسلام 360 کا ایپ ڈیولپ نہیں ہوا تھا. اب آتے ہیں لاسٹ پوائنٹ میری گفتگو کا. حدیث کو سمجھنے میں کبھی کبھی مشکل ہوتی، کیونکہ بعض ٹرمینالوجیز ایسے رہتے ہیں حدیث کے جس کا ٹرانسلیشن کرتے وقت بھی غلطیاں ہوتے لوگوں سے.
تو اس کے واسطے ڈکشنریز تیار کیے گئے. جیسا لغات القرآن ہے، قرآن کی ڈکشنریز ملتے ہیں، ویسا لغات الحدیث بھی ملتی ہیں، حدیث کی ڈکشنریز بھی ملتے ہیں. تو ایسے 2 ڈکشنریز ہے جو حدیث کے بہت مشہور ہو گئے. ایک ڈکشنری ہے یحییٰ بالبکی، روحی بالبکی کی، یہ میاں بیوی ہے دونوں، وہاں سے جو ہے لبنان سے ان کا کلیکشن پرنٹ ہو کے آیا. ایک دوسری ڈکشنری ہے لغات الحدیث جس کو وحید الزما خان حیدرآبادی تیار کروائے. 28 والیومس میں وہ پبلش ہوئی تھی. یہ جو ہم حرف لکھتے ہیں نا، علی بے تے، تو ایک حرف کے لیے ایک والیوم، تو جتنے حرف ہے اتنے، تو 28 اس کے والیومز جو ہے تھے. اب اس کو کمپیوٹرائز کر کے ایک ساتھ مرج کر کے کلب کر کے 4 بلکی والیومز میں کمپائل کر. پڑھنے کی چیز ہے واقعتا، پڑھے تو معلوم ہوتا ہے کہ 2 لاکھ ایسے الگ الگ جو ہے ٹرمینالوجیز ہے، ورڈس ہے، جس کا انہوں نے وہاں پہ جو ہے نہ صرف میننگ دیا بلکہ اس کا اگر کچھ ہسٹوریکل ڈسکرپشن ہے تو وہ بھی دیا. تو اس میں شیعوں کی کتابوں کو بھی انہوں نے پڑھا، اس کے ٹرمینالوجیز کو بھی لے لیا. تو یہاں سنیوں کے کارناموں کا جو ہے پورا پروسیس ہوتا، اتنا میں نے آپ کے سامنے رکھا. شیعوں کی دنیا کی 1-2 باتیں موٹی موٹی رکھ دیتا ہوں. شیعوں میں ریفرنس بک کے طور پر ایک کتاب بہت مشہور ہے، اس کا نام ہے کافی، الکافی. الکافی سے وہ لوگ حدیث بھی پڑھتے، الکافی سے فقہ بھی پڑھتے، وہ ان کا کلیکشن ہے. ایک یہ ہو گیا. دوسرا یہ ہے کہ کل بات آئی تھی، امام زید بن علی بن حسین کا کلیکشن ہے، مسند امام زید، اس سے بھی وہ لوگ حدیث پڑھتے ہیں. تیسرا یہ ہے کہ شیعوں کا ایک کلیکشن ہے جس میں انہوں نے اپنے 10 اماموں کے کوٹیشنز کو جمع کر دیا، اس کا نام رکھا میراث الامامیہ. یعنی ہم بولتے ہیں نا نبیوں کی میراث علم ہے، تو ان کا ماننا ہے کہ ان کے جو امام ہوتے ہیں ان کا چھوڑا ہوا علم بھی ان کے لیے میراث ہے. تو میراث الامامیہ 10 اماموں کے نوٹ کوٹ جو ہے وہ جمع کرتے. سیدنا علی کے اقوال کا کلیکشن ہے ان کے پاس مشہور نہج البلاغہ، وہ بھی حدیث کی ہی کتاب ہے اگر ہم دیکھیں تو یہ ان کے کلیکشن سے. اگر ان کے کلیکشن سے آپ ریفر کر کے کوئی بات پیش کریں تو وہ لوگ قبول کر لیں گے. ہمارے کلیکشن کو نہیں ماننا ہے ان کا انہوں مان لیتے، تو ایسا معاملہ ہوتا. تو اب ایک چیز رہ جاتی، ہمارے منیب احمد خان صاحب نے جو بات رکھی تھی کہ حدیث کے ٹرمینالوجی کے تعلق سے بھی کچھ بولو آپ، اچھا رہتا، لوگوں کو سمجھ نہیں آتا. تو وہ تو مشکل ہے. میں موٹی موٹی ایک بات رکھ دیتا ہوں آپ کے سامنے. حدیث کا کلاسیفیکیشن، یعنی اب میں اسکرین بھی شیئر نہیں کر سکا پی پی ٹی کا کیونکہ ابھی گھر پہنچا تھا جسٹ، اس وجہ سے ایک موٹی بات رکھتا ہوں. حدیث کی کلاسیفیکیشن میں 2 میجر ہیڈ بن جاتے ہیں. ایک میجر ہیڈ ایکسیپٹیبل حدیثوں کا، اس کو کہیں گے مقبول حدیث، قبول ہو رہی وہ. دوسرا ہیڈ ہوگا جس میں ریجیکٹ ہو جائیں گی حدیثیں، تو اس کو بولتے ہیں مردود، گالی نہیں ہے، ریجیکٹ ہو گیا، رد ہو گیا تو مردود. پھر مقبول میں جب ہم دیکھیں گے سب ہیڈز بنتے ہیں اس کے، میجر ہیڈ کے مقبول کے سب ہیڈز بنیں گے. ایک ہے گا صحیح، صحیح حدیث، اس کے انڈر میں صحیح لغیرہ. دوسرا اس کا سب برانچ ہوگا حسن، حسن لغیرہ. تو یہ 4 جو ہوں گے یہ ویلڈ ہے، ایکسیپٹیبل ہے. صحیح، صحیح لغیرہ، حسن، حسن لغیرہ. اگر ایسے احادیث ہے آنکھ بند کر کے مان لینا، اس کے اوپر بنیاد کر کے آپ قانون بھی بنا سکتے، ججمنٹ بھی پاس کر سکتے، عمل بھی کر سکتے، انڈاؤٹیڈ. اب آئیے دوسرے کی طرف، مردود کی طرف. مردود پہ جب آئے تو وہاں پہ بھی 2 بنتے ہیں. ایک ہے اس کے اندر موضوع، فیبریکیٹڈ، گھڑی ہوئی، دل سے بنائی ہوئی. دوسری ہے ضعیف، ویک نریشن. اب ضعیف کے سب ٹائپس ہوتے ہیں، تو ضعیف کے اندر جو ہے الگ الگ سب ٹائپس بنتے ہیں 8. یعنی اس میں مرسل ہے، اس میں متروک ہے، اس میں مدلس ہے، اس میں جو ہے معدل ہے، اس میں جو ہے موظف ہے. اب یہ الگ الگ ریزنز ہے، ڈیفینیشنز. تو بعض ٹرمینالوجیز یوز ہوتی ان کو ڈیفائن کرتے ہوئے. اگر ہم کتاب لے لیے مثال کے طور پہ، ہاتھ میں ہم کتاب لے کے حدیث پڑھ رہے ہیں، پوری حدیث جب پڑھ رہے ہیں، ایک آپ کے سامنے رکھتا ہوں چھوٹی ایسی سمجھانے کے لیے. ان ابی ہریرہ انہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کلیمتان خفیفتان باللسان ثقیلان فی المیزان محبان الی الرحمن سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم رواہ بخاری فی کتاب التوحید. یہ پوری حدیث ہے. اس میں پہلا جو فریز تھا ان ابی ہریرہ تھا، ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ، اس کو کہتے ہیں سلسلۃ الروات. وہ چین ہوتی پوری، ابو ہریرہ سے ہم تک پہنچے تو بیچ میں 28 آدمیوں کا نام رہتا.
اس کو بولتے ہیں سلسلۃ الروات. اس کے بعد اصل جو کوٹ ہوتا نبی کا جو قول ہے وہ کوٹیشن میں آئے گا تو وہ ہوگا متن. تو اس حدیث کا متن ہے 2 کلمے ہیں، زبان پہ بڑے ہلکے ہیں، ترازو میں بھاری ہے، رحمان کے یہاں پسندیدے ہیں. وہ 2 کلمات ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. تو یہ حدیث کا متن ہے. آخر میں نے کہا رواہ بخاری، تو یہ ہے اس کی سند. تو ایک حدیث کے 3 پارٹ ہوتے ہیں. ایک ہے سلسلۃ الرواج، راوی کی جمع ہے رواج، چین آف نریٹرز. ایک ہے متن، اس کا ٹیکسٹ، اور لاسٹ میں ہے اس کی سند. تو جب کبھی بھی حدیث بیان کرتے تو تینوں چیزیں دیکھنا ہے. بعض لوگ جو ہے سلسلۃ الروات کو حذف کر دیے، چونکہ پرانے زمانے میں پریزرو نہیں تھی حدیث تو چین بیان کرنا ضروری رہتا تھا. لیکن اب چونکہ ریکارڈ ہو گئی ہے، پریزرو ہو گئی ہے، تو اب چین کے بغیر ڈائریکٹ صحابی سے حدیث ہم سنا سکتے ہیں. نمبر بول دیا تو کتاب میں سے دیکھ کے پڑھ لے بھی سکتے. اس لیے چین کی ضرورت اتنی سیریس نہیں رہی. لیکن صحابی کا نام تو بولنا ضروری رہتا تاکہ ایک چیپٹر کھولے تو اس میں کئی حدیث رہتے تو ڈیٹیکٹ ہونے آسانی ہو جاتی. متن حدیث کا جو ہے وہ بہت کام کا رہتا. متن میں ویریشن نہیں آنا جب بھی بیان کرتے. اور آخر میں سند، وہ بھی بیان کرنا ضروری ہے. اگر ہم سند بیان نہ کریں، یعنی حدیث کی کتاب کا نام یا چیپٹر کا نام، تو ڈھونڈے گا کیسا آدمی جا کر؟ ہمارے پہ بھروسہ کیسا کرے گا؟ اس کو جو ہے اگر کراس ویریفائی کرنا ہے تو اس کو اس ریفرنس کی ضرورت پڑتی. تو سند وہ ریفرنس ہے اس کا. تو یہ 3 پارٹس ہوتے ہیں حدیث کے. اگر کسی حدیث کے یہ تینوں پارٹ A1 گریڈ میں ہیں، یعنی چین آف نریٹرز میں ہر نریٹر سچا ہے، کردار کا، زبان کا، ایمان کا، ریلائبل آدمی ہے. اس میں جو ٹیکسٹ بیان کر رہا پرفیکٹ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینٹینس اور ٹیون کے حساب سے وہ میل کھا رہا ہے. سند جو بیان کر رہا ویریفائی کر لیے ایک دم صحیح ہے، تو اس کو بولتے ہیں ثقہ راوی ہے، اور حدیث جو ہے وہ مضبوط ہے، صحیح. فرض کرو تھوڑا سا کچھ کمی رہ گئی، آدمی اچھا ہے، زبان کا بھی اچھا ہے، اخلاق کا بھی اچھا ہے، کردار کا بھی اچھا ہے، مگر اس کا میموری پاور اتنا شارپ نہیں ہے. ٹارگیٹڈ 100 اگر باتیں بیان کریں گا، ہو سکتا کہ 98 باتیں صحیح بیان کرتا، 1-2 باتوں پہ کچھ تو بھی ادھر ادھر ہو گیا ہوں گا. تو ریلائبل تو ہے لیکن اتنا نہیں ہے. تو اس کی بات کو سامنے رکھ کے دوسرے اور کوئی ہے تو دیکھ لیتے سپورٹیو. کسی اور کے پاس بھی ویسے ہی سملر بات آ گئی تو اس کو بولتے صحیح لغیر ہی. سکہ ہے اور ریلائبل ہے مگر تھوڑا کم ہے تو صحیح لغیر ہی. اب 100 میں سے 95 کے لیول کا آ جائے گا تو اس کو حسن بول دیں گے. اس سے بھی کم ہوگا تو حسن لغیر ہی بولیں گے، مگر سچا ہونا ضروری ہے. فرض کرو یہ جو چین ہے نریٹرز کی، اس چین میں پرابلم آ گیا تو وہ حدیث ہو جاتی ضعیف. چین آف نریٹرز پہ ایک صاحب بیان کر رہے ہیں، تابعی ہیں انہوں، اور تابعی بیان کرتے ہوئے صحابی کا نام نہیں لے رہے، بیچ میں ڈائریکٹ اللہ کے نبی سے حدیث سنا دے رہے ہیں. کیسا معلوم ہونا انہوں کون سے صحابی سے سیکھے؟ تو ایسی حدیث کو بولتے ہیں مرسل، اور یہ ضعیف ہے کیونکہ صحابی کا نام نہیں آیا اس میں چین میں. تو مرسل احادیث. تو امام مالک کے کلیکشن میں 26 مرسل احادیث تھی موطا میں. اب وہ پوری کی پوری بخاری میں ایز اٹ از کاپی ہو گئی. تو بخاری کے اندر صرف صحیح نہیں ہے، بخاری میں مرسل بھی ہے. ایسے ہی وہ جو چین ہے، اگر اس چین کے اندر 2 نریٹر اوپر کے مائنس ہو گئے یا مس ہو گئے تو وہ ہو گئی متروک. اگر 2 نریٹر جو ہے لاسٹ سے مائنس ہو رہے ہیں تو موظف. ایک صاحب تھے، اتنا یاد کرے، اتنا پڑھ لیے اب سب دماغ میں مغب ہو جا رہا، گڈ مڈ ہو جا رہا. ایک بات بیان کرتے کرتے ریلیٹڈ ہے بلکہ دوسری بھی جوڑ دیتے. تو یہ جو پرابلم ہے عربی میں اس کو بولتے ہیں ادلاس، مغب کر دینا. تو مدلس ایسی حدیث میں بھی ہو جاتی. حافظے کا پرابلم ہو گیا نا اس وجہ سے. اچھا یہ تو سلسلۃ الروات کی وجہ سے ضعیف بھی تھی. فرض کرو چین تو سب پرفیکٹ آ رہی لیکن جو اس کا متن ہے وہ متن قرآن سے ٹکرا رہا تھا، تب کیا کرنا؟ اگر اس کی کوئی صحیح تعویل گنجائش نہیں ہے تو ضعیف ہے وہ حدیث سیدھا سیدھا. اور رہتی ایسی بہت ساری حدیث ایک نظر میں دیکھے تو قرآن سے ٹکرائے جیسی رہتی ہو، ضعیف ہو جاتی. اب امام بخاری کی کتاب میں کتنی احادیث وہ کوٹ کرتے، چین کی بنیاد پہ تو سب صحیح بول لیں گے ہم، لیکن قرآن سے ٹکرانے والے رہتی. بہت مشہور قصے ہے اگر ہم دیکھیں تو ویسا. جیسا بخاری کے اندر یہ قصہ آتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام 3 مرتبہ جھوٹ بیان کیے. نبی جھوٹ بولتا کیا؟ تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ تذکرہ کر رہے ہیں وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم انہ کان من صدیقا نبیا. تذکرہ کرو لوگوں کے سامنے ہمارے نبی ابراہیم کا جو ہمارے سچے نبیوں میں سے تھا.
اللہ جس کو سچا بولا، آپ کو امام صاحب اس کے بارے میں بولے جھوٹ بولے تو ہم کیسا مان لینا؟ اللہ سے بڑھ کے تو نہیں ہو سکتے امام صاحب. اس وجہ سے ضعیف ہو گئی وہ حدیث. تو اس پہ تو پورا آرگیومنٹ ہے امام جو ہے بخاری کی یہ جو روایت تھی اس کے اوپر 3 جھوٹ والی پہ، جس میں مولانا مودودی ان کی جو ہے نفی کرتے ہوئے پورا بحث لکھا. ایسے داؤد علیہ السلام کے کیریکٹر کو لے کے بھی ایسی کچھ تو بھی کہانی آ گئی. ایسے بہت ساری چیزیں آ جاتی. چین صحیح ہونے کے باوجود متن کی وجہ سے ہم اس کو ضعیف بولتے ہیں. تو موضوع تو ڈائریکٹ کھلی بات ہے، دل سے گڑی ہوئی فیبریکیٹڈ ہے. ایک حدیث ضعیف کب ہو جاتی؟ یہ لاسٹ بات ہے میری گفتگو کی، 1 منٹ میں سم اپ کر دیتا ہوں اس کو. اگر کوئی حدیث قرآن سے ٹکرا رہی تو وہ ضعیف ہو جاتی. نمبر 1 پہلا اصول. دوسری بات کیا ہے؟ اس کی چین میں فلاح ہے، وہ متروک ہے، موضوع ہے یا مرسل ہے، چین میں فلاح ہے تو ویک ہو جاتی. تیسری بات یہ کہ جو محدث بیان کر رہے ہیں ان کے حافظے میں پرابلم ہو گیا. شروع میں بہت اچھے تھے، کئی سال تک تو صحیح پڑھاتے رہے. ایک پوائنٹ آیا جس کے بعد میں پرابلم آ گیا، بھولنا شروع ہو گیا، نسیان کی بیماری آ گئی. تو ان کی میموری پاور ویک ہو جانے کی وجہ سے اب ان سے روایت کرنا ٹھیک نہ رہتا. مگر اب پھر بھی چونکہ عالم تھا انہیں بیان کرتے ہی رہتا تو اس کی نریشن بھی ویک کی کیٹیگری میں آ جاتی. ریلائبل نہیں رہا، وہ بھولنے کی بیماری لگ گئی اس کو، لہذا اس کی نریشن کو بھی ویک میں ڈال دیتے. چوتھی بات یہ ہے کہ ایسی حدیثیں جس میں کیلکولیٹڈ فگرز آ رہے ہیں، راؤنڈ فگرز، 1 لاکھ 10 لاکھ 50,000 40,000، ایسی جو حدیث آتی ہے یہ صحیح رہتی کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی راؤنڈ فگر بیان کرتے تھے. درمیان کے فگر آ جا رہے ہیں، جیسے 42 رہیں گے، 12 امام رہیں گے، تو اس قسم کی باتیں اللہ کے نبی بیان نہیں کرتے تھے. ان جنرل آپ کا قاعدہ نہیں ہے. تو پہلے تو اس پہ ڈاؤٹ کرنا، چینج کی ویریفیکیشن کرنا، صحیح ہے قبول کر لیا، نہیں ہے تو ضعیف ہو جاتی ہے. اب 12 اماموں کا فضیلت بیان کرتے شیعہ لوگ، صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے، مائنس ہو جاتا. تو امام رہیں گے، کتنے رہیں گے نمبر کی کوئی بات نہیں ہے. جتنی رہنمائی کے لیے اماموں کی ضرورت ہے اتنے امام آئیں گے امت میں نمبر کے بغیر. بہت سی حدیث میں اللہ کے نبی بیان کرتے ہیں 70 100، تو 70 100 کے معنی کاؤنٹ کرنا نہیں ہے، اس کے معنی ہے بگر ڈیجٹ. جہنمیوں کو 70 ہاتھ لمبی زنجیروں سے جکڑا جائیں گا. تو میجر کر کے 70 ہاتھ نہیں ہے، وہ بڑی زنجیریں رہیں گی. اس کا مطلب یہ ہے ذلیل و رسوا کرنے کے لیے، تکلیف دینے کے لیے، اس حساب سے. تو میں نے کوشش کی ایک نٹ سیل میں آپ کے سامنے علم حدیث اور اس سے ریلیٹڈ خدمات کیا رہی ہے اب تک اس کو پیش کروں. ریکمینڈ میں یہی کروں گا کہ اگر کوئی پڑھنا چاہتا ہے تو لیول 1 پہ وہ راہ عمل یا زاد راہ پڑھ لے، لیول 2 پہ ریاض الصالحین پڑھ لے یا موطا امام مالک پڑھ لے، لیول 3 پہ ترمذی یا بخاری یا مشکوات، اس میں سے کچھ پڑھ لے. تو یہ 3 پڑھنے سے ایک ایوریج لیول کی انڈرسٹینڈنگ حدیث کو اس کو آ جائے گی، پھر وہ درس حدیث دے سکتا ہے انشاءاللہ تعالی. لیول 1 میں نے آپ کے سامنے کہا کہ راہ عمل یا زاد راہ، اور لیول 2 میں جیسا میں نے کہا موطا امام مالک پڑھ سکتے ہیں یا ریاض الصالحین پڑھ سکتے ہیں، اور لیول 3 میں امام بخاری کی جامع صحیح البخاری یا پھر امام مشکوات المصابیح پڑھ سکتے ہیں یا ترمذی جامع ترمذی پڑھ سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ کی یہ ریگولر اسٹڈی کی جو سیریز ہے اس میں برکت عطا فرمائے، اس کے ذریعے سے علم نافع عطا فرمائے، اور ہم کو آمین. ایسی خدمات لینے کی توفیق دے جس سے وہ راضی ہونے والا ہے. وصلی اللہ نبی الکریم، الحمدللہ رب العالمین.